I welcome all the distinguished participants of this session, where we have gathered to commemorate and celebrate this novel initiative in which we have discussed Islamic finance in Pakistan and how can it contribute to the social protection network in the country. We have a very distinguished panel with us to talk on the subject and enlighten us on the findings of this study. I shall start with opening notes. Dr. Atiq Zafar Khan, who is Dean of Social Sciences in the Rifa International University and is also an expert on Islamic finance. I will call him to say a few words for opening of the session. IPS کے ادارے کا بہت شکریہ جس نے اس پروجیکٹ کو انیشیٹ کیا کہ زکوٰۃ کے نظام کا جائزہ لیا جائے، اس کی اگر کوئی کمی ہے اس کو دیکھا جائے اور اس کی روشنی میں مزید بہتری کے ساتھ متبادل نظام تجویز کیا جائے. اور میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں اس ٹیم کے لیڈ ریسرچر ڈاکٹر سلمان احمد شیخ صاحب اور ڈاکٹر انوار صاحب، جنہوں نے بہت محنت سے یہ کام کیا. زکوٰۃ کے بارے میں ہمارے یہاں عموماً گفتگو کم ہوتی ہے، اور جب بھی اسلامائزیشن آف اکانومی کی بات ہوتی ہے تو انسداد سود یا پروہیبیشن آف ربا کو بہت زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے کہ سود کا خاتمہ کیا جانا چاہیے، سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں کہ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں ربا کی حرمت بیان کی ہے وہیں پہ صدقات کی بات بھی کی ہے، انفاق کی بات بھی کی ہے، اور جتنی بھی جہاں بھی ربا کی آیات ہیں ان کے پیچھے یا آگے انفاق اور صدقات کی بات کی گئی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، زکوٰۃ کو بے برکت کرتے ہیں اور صدقات کو نشو و نما دیتے ہیں. یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کو ربا کو ہٹا کے اس کے متبادل کے طور پر زکوٰۃ اور صدقات بیسڈ چیزوں کو اور ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. قرآن مجید میں زکوٰۃ کا لفظ کوئی 32 مرتبہ براہ راست آیا ہے اور 5 مرتبہ صدقات کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن مفسرین نے کہا کہ یہاں پہ یہ بمعنی زکوٰۃ کے ہے. تو اور زکوٰۃ اور نماز کو بیشتر جگہوں پہ ایک ساتھ تذکرہ کیا ہے. واقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ دونوں کو ایک ساتھ ہی بیان کیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالی اور کئی قبیلوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو ان کے خلاف انہوں نے جہاد کا حکم دیا اور کہا کہ وہ لوگ جو نماز اور زکوٰۃ میں تفریق کرتے ہیں تو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا. حالانکہ باقی صحابہ کرام ابتداءً اس رائے کے حق میں نہیں تھے کہ ابھی ذرا نازک موقع ہے، ریاست خطرے میں ہے، تو اس موقع پہ اس کو ذرا مؤخر کیا جائے تو بہتر ہے. لیکن انہوں نے اس پہ اسٹینڈ لیا اور کہا کہ جو لوگ ایک اونٹ کی رسی بھی زکوٰۃ میں دیتے تھے اور اب وہ انکار کریں گے تو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا. زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مسلمانوں پر انفرادی طور پر فرض کی ہے کہ وہ اپنے اموال میں حساب کر کے زکوٰۃ ادا کریں، اور چاہے ریاست اسلامی ہو غیر اسلامی ہو، ملک میں میجورٹی مسلمانوں کی ہو یا غیر مسلم ملک میں وہ اقلیت کے طور پہ رہ رہا ہوں، یہ ایسا فرض ہے جو ان سے ساقط نہیں ہوتا اور ہر ایک نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اور وہ اموال ظاہرہ پر بھی ہے، اموال باطنہ پر بھی ہے. زکوٰۃ کن کن چیزوں پر لگتی ہے اور کس شرح سے لگتی ہے اس کا تعین احادیث میں اور ابتدائی دور اسلام کی پریکٹسز سے بالکل تفصیلاً موجود ہے کہ اس زمانے میں جو ایسٹس تھے کون سے تھے، ان پہ کتنی زکوٰۃ لگائی گئی. پھر اس پہ اس وقت کے جو مفکرین تھے، علماء تھے، اسکالرز تھے، انہوں نے کام کیا، چاہے وہ کتاب الخراج کی صورت میں ہو یا احکام السلطانیہ کی صورت میں ہو، پوری تفصیلات دے دیں
کہ زکوٰۃ کلیکشن کس طرح ہوگی، زکوٰۃ جمع کرنے والوں کا رویہ کیا ہوگا، اور یہ تمام تفصیلات کس طرح تقسیم کی جائے گی، کن کو زیادہ پرائرٹی دی جائے گی، یہ تفصیلات پوری اس دور میں مرتب کر دی گئیں۔ پھر زکوٰۃ کے حوالے سے ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، اٹ از اسٹیٹ ریسپانسبلٹی ٹو کلیکٹ اینڈ ڈسبرس زکوٰۃ، اور یہ بات قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حج کی آیات میں فرمایا کہ الذین ان مکناہم اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، کہ اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار بخشیں تو یہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے۔ تو یعنی یہ ایک ریاست کی ذمہ داری ٹھہرائی ہے کہ یہ افراد پہ معاملہ نہیں چھوڑا جائے۔ اور ہم دیکھیں کہ جب مدینہ میں اسلامی ریاست قائم ہوئی تو ابتدا سے ہی بیت المال کا ادارہ وجود میں آیا، جس میں کہ لوگ زکوٰۃ سب سے بڑا سورس تھا جو جمع ہوتی تھی اور اس کے بعد وہاں سے ڈسبرس کی جاتی تھی۔ اور ہر دور میں خلفائے راشدین اور اس کے بعد بھی یہ نظام ریاست کے تحت ہی چلتا رہا۔ لیکن جب اسلامی مملکتیں ختم ہوئیں اور وہ دوسری قوموں کے تسلط میں چلی گئیں تو یہ سارے نظام بھی غائب ہو گئے، اور آج اس چیز کو محسوس نہیں کیا جاتا کہ یہ بھی کوئی ریاست کی ذمہ داریوں میں سوشل پروٹیکشن، سوشل سیکیورٹی کی بات تو ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے جو اسلام نے ادارے دیے ہیں وہ ادارے برائے نام اور کاغذوں میں تو موجود ہیں، عملاً کسی بھی ملک میں اپنی پوری روح کے ساتھ اور ایفیشنسی کے ساتھ وہ کام کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ زکوٰۃ کا ادارہ ہے، اوقاف کا ادارہ ہے، اور اسی طرح سے دیگر ادارے جو اسلام نے قائم کیے۔ پاکستان میں 1980 کی دہائی میں زکوٰۃ کا نظام آفیشیلی اناؤنس کیا گیا اور قائم کیا گیا، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت کمپریہنسو نظام دیا گیا جس میں چھوٹے چھوٹے محلوں کی سطح پر زکوٰۃ کمیٹیاں بنائی گئیں، اور جس میں کہ کام کرنے والے لوگ والنٹیئرلی کام کرتے تھے زکوٰۃ کی تقسیم کا۔ زکوٰۃ کے جمع کرنے کا یہ تھا کہ جو بینکوں میں اکاؤنٹ ہیں یا انویسٹمنٹ جہاں جہاں ہے وہاں سے زکوٰۃ وصول کر لی جائے، اسی طرح سے عشر کی وصولی کا رکھا گیا، اور اس رقم کی تقسیم کا نظام بنایا گیا۔ کچھ عرصہ یہ نظام بہتر انداز میں کام کرتا رہا، لیکن پھر اس میں سیاسی مداخلتیں آ گئیں، اور جو بھی حکومت آئی اس نے کہا کہ یہ جتنے بھی چیئرمین زکوٰۃ بنے یہ ہمارے اپنے لوگ ہونے چاہیے، کسی طرح سے ہم اپنے ہی لوگوں کو اس میں کامیاب کروائیں، اور پھر تقسیم بھی ایسی ہو کہ جس میں ہماری پولیٹیکل جو ہمدردی ہے یا لوگوں کے اندر ہماری مقبولیت ہے اس میں اضافے کا سبب بنے۔ پھر اس میں بدعنوانی کا ایلیمنٹ بھی آ گیا کہ گھوسٹ ریسیپینٹس آ گئے کہ لسٹوں میں نام موجود ہیں لیکن حقیقتاً وہ افراد نہیں ہیں کہ جو مستحقین کے طور پر شو کیے گئے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ یہ نظام کمزور ہوتے ہوئے عملاً اس وقت کاغذوں میں تو موجود ہے لیکن عملاً یہ موجود نہیں ہے۔ اب وہ نہ انتخاب ہوتا ہے زکوٰۃ کمیٹیوں کا اور نہ ان کے ذریعے سے ڈسبرسمنٹ ہوتی ہے۔ تو یہ صورتحال ٹھیک ہے، ایک اچھا ادارہ قائم کر کے اور اس کو ہم چلا نہیں سکے، اور وجہ یہی ہے کہ پولیٹیکل ول کا نہ ہونا، اس کی اہمیت کو نہ سمجھنا۔ کچھ ممالک اس میں ایسے ہیں کہ جو ہمارے لیے ایک اچھی مثال انہوں نے قائم کی، ملائیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، کویت ہے، کہ جہاں اس نظام کو سرکاری سرپرستی کے ساتھ چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس میں جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے اس کو زیادہ سے زیادہ ایفیشنٹ اور بہتر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی طرح وقف کا ادارہ بہت ایکٹیو رہا، اور سب سے پہلا وقف مدینہ میں مسجد نبوی کی صورت میں قائم ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 یتیم بچوں کی ملکیت کی زمین تھی جس کو خرید کے مسجد کے لیے وقف کیا، اور پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ شاید ہی کوئی صحابی ہو جس نے کوئی وقف قائم نہ کیا ہو، کیونکہ اس کی اتنی اہمیت بتائی گئی
کہ وقف کا ادارہ، اور یہ سوشل پروٹیکشن کا ادارہ ہے، جس سے کہ لوگوں کے اس کو محض بہت یعنی ہم عام جو معنی ہیں کہ جس میں مذہبی چیزیں ہم کہتے ہیں کہ مسجد ہے، مدرسہ ہے، اس طرح کی چیزوں ہی کے لیے نہیں، بلکہ بہت عمومی نوعیت کے کاموں کے لیے، سوشل سروسز کے لیے وقف کے ادارے، علاج معالجے کے لیے قائم کیے گئے، مسافروں کے لیے سرائے بنانا، راستے میں کنویں بنا دینا، غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے اوقاف قائم کرنا، ملازموں سے اگر کوئی چیز ضائع ہو جائے تو ان کا نقصان پورا کرنے کے لیے وقف بنا دینا. اس طرح کی بے شمار مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ اس ادارے نے بہت زیادہ معاشی اور سماجی بہبود کے لیے کام کیا. لیکن پاکستان میں ایک بہت محدود تصور وقف کا پایا جاتا ہے، اور وہ محدود تصور یہی ہے کہ یہ چند متروکہ املاک یا قبرستان یا مزارات اور مساجد کی حد تک محدود ہے، اور اس کا کبھی سوشل سیکیورٹی کے لیے، سوشل پروٹیکشن کے لیے استعمال تصور نہیں کیا گیا. حالانکہ ایسے مزارات ہیں جن کی شاید ایک دن کی آمدن جو ہے وہ کروڑوں میں ہو جاتی ہے اگر مبالغہ نہ کیا جائے، لیکن وہ رقم کبھی سماجی بہبود کے لیے استعمال ہوتے ہوئے نظر نہیں آتی. وقف کے نام پہ لوگوں نے ادارے قائم کیے، ٹرسٹ رجسٹر کیے، چاہے وہ ہاسپٹلز ہوں، چاہے وہ تعلیمی ادارے ہوں، لیکن عمومی رجحان یہ ہے کہ وہ محض اس کو ٹیکس بچانے کے لیے ایک طریقے کے طور پر اختیار کیا جاتا ہے، اور اس سے معاشرے کے غریب طبقے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہوتا. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور الحمدللہ اس اسٹڈی میں ہمارے جو ریسرچر حضرات ہیں وہ ابھی تفصیلی تعارف تو خود پیش کریں گے، ان تمام پہلوؤں کو اسٹڈی کیا اور اس کو اپنی رپورٹ میں شامل کیا ہے. زکوٰۃ کے حوالے سے نہ صرف یہ کہ نظام کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ زکوٰۃ کی کلیکشن کا نظام کیسے بہتر بنایا جا سکے، بلکہ اس کی ڈسبرسمنٹ کو کس طرح سے فول پروف بنایا جائے، اور کس طرح سے اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ وہ واقعی جو مستحقین جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کر دیا ہے ان تک یہ چیز پہنچے، اور وہ محض ایسی نہ ہو کہ ان کی چند دن کے لیے خوراک کا انتظام ہو جائے، بلکہ وہ اس طرح سے دی جائے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں، وہ زکوٰۃ لینے کے بجائے زکوٰۃ دینے والے بن سکیں کچھ عرصے بعد. تو ان کو ایک خود انحصاری کی طرف لے جانے کے لیے یہ نظام ہو، تو اس کی ضرورت ہے کہ، اور یہ زکوٰۃ میں اس کا پوٹینشیل موجود ہے. نظام زکوٰۃ بشمول عشر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امیروں کے مال میں اتنی زکوٰۃ عائد کی ہے کہ جو اس معاشرے کے غریبوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی ہو. اور اگر کسی بستی میں غربت پائی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس بستی کے امیر حضرات اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے ہیں، مطلب وہ زکوٰۃ پوری طرح صحیح ادا نہیں کر رہے ہیں، ورنہ یہ نہیں ہو سکتا کہ زکوٰۃ بھی چل رہی ہو اور غربت بھی موجود ہو. یعنی اپنی بیسک نیسیسٹیز سے کم از کم انسان کو بے فکر ہونا چاہیے کہ معاشرے میں ایک سوشل سیکیورٹی سسٹم موجود ہے ان کی دیکھ بھال کے لیے. تو یہ نظام جس کا متبادل اس رپورٹ میں آیا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ آخری رپورٹ نہیں ہے، اس میں مزید بہتری، اس کام میں عملی تجربات نئے شامل کیے جا سکتے ہیں، اور اس میں مزید بہتری وقت کے ساتھ ساتھ ہو سکتی ہے. اور اسی کے ساتھ یہ بھی ہے کہ بہت سارے نئے ایشوز ہیں. ظاہر ہے کہ جو زکوٰۃ کے حوالے سے لٹریچر ہے وہ ہمارے ابتدائی دور کے فقہاء کرام نے مرتب کیا. اس زمانے کے ایسٹس مختلف تھے، آج ایسٹس اور ہیں. اس زمانے میں مسائل اور آمدن کے ذرائع اور تھے، آج اور ہیں. تو ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آج کن چیزوں پہ زکوٰۃ کس شرح سے لگائی جائے. زکوٰۃ میں 2.5% سے لے کے 20% تک کی گنجائش ہے مختلف نوعیت کے ایسٹس کے حوالے سے. تو اس پہ اجتہاد کی ضرورت ہے کہ کن کن چیزوں میں زکوٰۃ لگائی جائے اور کس شرح سے لگائی جائے، اور اس کے بعد اس کی تقسیم کا نظام کیا ہو. تو یہ چیزیں بہرحال اس میں توجہ کی ضرورت ہے، اور صاحب علم موجود ہیں جو ان چیزوں پہ مزید رہنمائی کر سکتے ہیں.
اور انشاءاللہ رپورٹ سنیں گے ہم تو اس میں مزید ہمیں تفصیلات پتہ چلیں گی. اس کے ساتھ ہی میں اختتام کرنا چاہوں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو ہم سب کے لیے مفید بنائے اور ہم سب کو مستفید ہونے کی، پاکستان میں ایک عملی نظام اس کی بنیاد پہ جاری کرنے کی اور اس کو دنیا کے لیے ایک نمونہ عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. بہت شکریہ سر. انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے گورننگ باڈی کے رکن ڈاکٹر عتیق ظفر صاحب گفتگو کر رہے تھے. اس پورے پروجیکٹ کے اندر GIZ کی ہمیں معاونت حاصل رہی ہے اور خاص طور پہ صرف ایسا نہیں تھا کہ اس میں کوئی جو لاجسٹک سپورٹ ہے صرف وہ ہمیں ملی ہو، بلکہ ٹیکنیکلی بھی اس میں خاص طور پہ مصطفیٰ خان صاحب اس میں ذاتی طور پہ شریک رہے ہیں. جو ہمارا جو ٹیم ملائیشیا کے وزٹ پہ گئی اس میں بھی یہاں پہ مختلف جو مشاورتیں ہوتی رہیں اس کے اندر بھی شامل رہے ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ اگلے 10 منٹ میں وہ GIZ کی نمائندگی کرتے ہوئے گفتگو کر لیں. شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ جی. محترم قبلہ یاد صاحب چیئرمین کونسل فار اسلامک آئیڈیالوجی، خالد رحمان صاحب چیئرمین IPS، ڈاکٹر عتیق ظفر، ارشد صاحب CEO صحت سہولت پروگرام، ڈاکٹر سلمان احمد شیخ، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، فرینڈز اینڈ کولیگس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. It is my pleasure to be here today and I want to thank IPS for giving me the opportunity to say a few words here. Starting with a brief introduction of our organization. میں انگلش میں بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے کچھ کولیگز آن لائن بھی ہیں جو کہ جرمنی سے ہیں. اولیور بھی میرے ساتھ ہیں جو کہ ہمیں جوائن کرتے ہیں GIZ میں. The support to social protection, social health protection project is implemented by GIZ on behalf of the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development, BMZ. The project is supporting federal and provincial Punjab and Khyber Pakhtunkhwa governments of Pakistan for strengthening social protection systems at the national as well as subnational level. GIZ provides technical assistance to the government within the social protection sector in areas of policy making, operational research for improved evidence-based decision making, capacity development for effective implementation and coordination of social protection programs. This research project titled Islamic Social Finance for Social Protection, completed by IPS in collaboration with GIZ, is part of the broader social protection sectoral reform supported by the German government. Islamic social finance is of central importance in our welfare and economic system. Islam encourages wealth to circulate among everyone in the society, just like life blood circulating in the body, which must be prevented from accumulating into the hands of few and clogging the arteries of the society. Islam encourages affluent members of the society to spend money on welfare so that the benefits accruing from their wealth trickle down to the lowest strata of the society. Diverting the flow of wealth to the poorer sections of the society, preventing the rich from getting richer and the poor poorer, is one of the most important guiding principles for the social and economic policy of a certain government in Islam. The objective and foundation stone of the Islamic economic system, as explained by Allah subhanahu wa ta'ala in the Holy Quran, take alms out of their riches and thereby cleanse them and bring about their growth in righteousness. Surah Tawbah verse 109. The purification or cleansing happens at 3 levels. Purification of wealth by spending a portion of it in charity, self-purification through act of worship, and purification of the society in general. Hence, on one hand, it is a means of spiritual purification, while on the other hand, it is a way to regain balance and equilibrium in social and economic life. This is enunciated not only as a policy matter, but ground rules have been laid down for its implementation through forbidding all forms of interest and interest-based transactions, through making zakah mandatory, levying khumus and ushur on agriculture produce, and through various other tools and instruments of Islamic social finance. For example, encouraging the well-off in the Muslim society to generously give voluntary charity, sadaqah, institutionalizing waqf, a form of endowment, interest-free microfinance, qard-e hasana, benevolent loan, etc. Through its well-defined and accurate targeting criteria, 8 categories of those eligible for receiving it, Zakat has tremendous potential for providing emergency relief to the population in the aftermath of crisis.
when it is so important to crowd in financing from public and private sources to reach the most vulnerable and affected communities. Similarly, Waqf endowment is an excellent tool for building resilience through institutions, infrastructure, and permanent sources for funding. Islam stresses the importance of having an institutionalized system for the collection and distribution of zakah. A proper mechanism to administer zakah is one of the most fundamental constitutional duties of an Islamic government. Islamic social finance has huge potential for contribution towards achieving the sustainable development goals. For example, no poverty, zero hunger, good health and well-being, quality education, decent work, and reduced inequality. I think 6 or 7 out of the SDG goals. This potential, however, remains largely untapped. The Islamic Development Bank has estimated that between 230 to 560 billion US dollar is given in zakat each year globally. Similarly, in case of Pakistan, revenue from zakat could reach 3 to 4% of the GDP at its maximum, potentially providing governments and communities huge alternate sources of investments for meeting a range of development needs. This becomes even more important with the realization that the funding gap to attain the SDGs cannot be closed by traditional sources of financing, that is through government funding and development aid alone. Building trust of the donors is extremely important. The donors want to see the impact of their contributions. Establishing reliable, efficient, and transparent system for Islamic social finance requires ambitious reforms at the policy, legislative, as well as the operational level. This includes introducing improved institutional arrangements and governance structures, efficient and transparent service delivery mechanisms, standards and SOPs for effective management of various ISF tools and instruments. GIZ is working in partnership with Zakat Department KP on a number of Zakat reforms in areas of digitalization. For example, development and deployment of Zakat Management Information System. Also, there are plans for launching e-Zakat, which is going to be a digital crowdfunding platform for Zakat and Sadaqat, linking donors to Mustahiqeen in a transparent and efficient manner. The launch of this report on Islamic social finance for social protection by Institute for Policy Studies is the first ever seminal work, to my knowledge, on this topic in the country. The study produces concrete recommendations for reforms in Islamic social finance ecosystem. In the end, I would like to congratulate IPS and the research team for this achievement and would like to urge them to continue working in further building this important area of knowledge and practice. Thank you very much. बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा खान साहब. अब हमारे जो इस प्रोजेक्ट के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं डॉक्टर सलमान अहमद शेख साहब, he himself is director of Islamic Economics Project and non-resident fellow of Institute of Policy Studies. इन्होंने प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर के तौर पे हमें लीड किया और इनके साथ जो को पीआई हैं डॉक्टर अनवर शाह इज पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स फैकल्टी इन द कायद आज़म यूनिवर्सिटी, वो भी इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ. मैं सलमान शेख साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आएँ और रिपोर्ट के जो अहम निकात हैं वो सामीन के सामने पेश करें. रहमान रहीम. सबसे पहले तमाम मोअज़्ज़िज़ शुरका का शुक्रिया कि उनके ताउन से ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ और उनकी मुशावरत हमें इस प्रोजेक्ट में हासिल रही, जिसकी वजह से हम इस प्रोजेक्ट के जो आप कहें ऑब्जेक्टिव्स थे उनको अचीव कर पाए. इसमें काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी का शुक्रिया अदा करता हूँ मैं. गवर्नमेंट का जो ज़कात और वक्फ का डिपार्टमेंट है, पंजाब का भी और केपीके का, उनके मुअज़्ज़िज़ शुरका का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उनके ताउन से और जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की उससे हमें वो की डाटा मिला जिसको एनालाइज करके हम अपनी रिकमेंडेशंस को मुरतब कर पाए. इसके अलावा हमारे जो ग्लोबल पार्टनर्स थे GIZ, तो जाहिर है इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहा था. इस प्रोजेक्ट में उन्होंने हमें स्पॉन्सरशिप भी दी और टेक्निकल एक्सपर्टीज भी प्रोवाइड की. इसके अलावा जब हम मुख्तलिफ कंट्रीज के मॉडल्स को स्टडी करना चाहते थे तो उसमें आई वक़फ़ ने मलेशिया में, उस्ताद बजनास ने इंडोनेशिया में और तुर्की में भी कुछ हमारे पार्टनर्स हैं जिन्होंने हमें काफ़ी सहूलत फराहम की डाटा कलेक्ट करने में, और उनसे जो हमें इंसाइट्स मिली वो सब हमारे लिए एक मशवरा थी कि हम अपनी रिकमेंडेशंस को जब मुरतब करें तो हमारे सामने जो लोकल कॉन्टेक्स्ट है और जो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट है, जो बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस हैं, वो सब सामने हों. तो इस मुख्तसर सी प्रेजेंटेशन में कोशिश की जाएगी कि जो रिपोर्ट के अहम नुकात हैं वो आपके सामने रखे जाएं
ظاہر ہے کہ رپورٹ کافی مفصل ہے، آپ اس کو اس کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اس سیشن کے بعد بھی، مگر اس کے جو کی ہائی لائٹس ہیں وہ کوشش کی جائے گی کہ اس پریزنٹیشن میں آپ کے سامنے رکھے جائیں. Can the slides be changed? Okay. ٹھیک. تو اس پریزنٹیشن میں جو بنیادی نکات ہیں جس پہ گفتگو ہوگی وہ یہ کہ اسلامک سوشل فائنینس کا ایکو سسٹم ہے کیا، اس میں کیا کیا انسٹرومنٹس اور کیا کیا انسٹیٹیوشنز ہیں جو کہ شامل ہیں. اس کا ایک بہت اچھا تعارف ڈاکٹر عتیق الظفر صاحب نے فراہم کیا اور مصطفیٰ صاحب نے بھی اس پہ روشنی ڈالی. اس پریزنٹیشن میں پھر کوشش کروں گا کہ زیادہ اس پہ ہم بات کریں کہ ہم نے اس پورے نظام میں اسلامک سوشل فائنینس کے، جس میں زکوٰۃ بھی ہے، عشر بھی ہے، وقف بھی ہے، اسلامک مائکرو فائنینس بھی ہے، تو اس میں کیا کچھ مشکلات ہیں جو کہ پیش آ رہی ہیں پریکٹس میں، اور پھر اس کے بعد اس پروجیکٹ کے تھرو ہم نے جو ریسرچ کی اس کے تحت کیا ریکمنڈیشنز ہیں، کیا ریفارمز ہیں جو ہم تجویز کر سکتے ہیں اس نظام کو مزید بہتر اور فعال بنانے کے لیے. تو اگر ہم بات کریں اسلامک سوشل فائنینس ایکو سسٹم کی، تو اس میں ہمارے پاس دو طرح کے انسٹیٹیوشنز ہیں، ایک مارکیٹ بیس انسٹیٹیوشنز ہیں اور ایک نان مارکیٹ بیس انسٹیٹیوشنز ہیں. ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ مارکیٹ بیس انسٹیٹیوشنز میں ہمارے پاس وہ انسٹرومنٹس اور ادارے آ جائیں گے کہ جہاں پہ جو سوشل فائنینس کی سروس پرووائڈ کی جا رہی ہے وہ مفت میں نہیں پرووائڈ کی جا رہی، اس کی ایک پرائس ہے. یعنی مارکیٹ میں ہم کوئی بھی چیز خریدتے ہیں تو وہ ہمیں مفت میں نہیں ملتی، اس کی ہمیں ایک پرائس دینی پڑتی ہے. تو اگر اسلامک مائکرو فائنینس کو ہم دیکھیں، اخوت کے علاوہ جو دیگر ادارے کام کر رہے ہیں، تو وہ جو مائکرو فائنینس یا مائکرو کریڈٹ پرووائڈ کرتے ہیں یا مائکرو انشورنس پرووائڈ کرتے ہیں تو وہ کمرشل بیسس پہ کرتے ہیں. ہاں، اس میں ایک یہ چیز ہوتی ہے کہ چونکہ یہ سوشل فائنینس میں کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک سبسیڈائز پرائس پہ یہ سہولت فراہم کرتے ہیں، سوشل پروٹیکشن کی، سوشل انشورنس کی. مگر جو مائکرو کریڈٹ مائکرو فائنینس انسٹیٹیوشن سے ملے گا اخوت کے علاوہ، اس کی ایک پرائس ہے. مگر ہم جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں غربت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ تعداد میں لوگ جو ہے ہمارے ملک میں غریب ہیں. تقریباً 1/3 ہماری پاپولیشن جو ہے وہ غربت کی لکیر کے نیچے زندگی گزار رہی ہے. تو ان کو نان مارکیٹ بیس انسٹیٹیوشن سے بھی سپورٹ چاہیے، جس میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں زکوٰۃ کا نظام، عشر کا نظام. یہ کمپلسری اوبلیگیشن ہے ہر مسلمان پہ کہ وہ اپنے مال اور اپنی زرعی پیداوار پہ کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے وہ غریب لوگوں کو جو مستحقین ہیں ان کو فراہم کریں. اس کے علاوہ ہمارے پاس وقف کا ادارہ ہے کہ جو حضرات ایسے ایسیٹس رکھتے ہیں، ایسی پراپرٹیز رکھتے ہیں کہ جن کو وہ اللہ کی راہ میں انڈاؤ کرنا چاہیں مستقل بنیاد پہ، تو اس کے لیے ہمارے پاس وقف کا نظام ہے. اور جیسا عتیق الظفر صاحب نے کہا کہ ایک وقت ہے ایسا مسلم سماج میں کہ یہ بہت کامن تھا کہ جو بھی لوگ اپنا فاضل سرمایہ رکھتے ہیں یا کوئی پراپرٹی رکھتے ہیں، کوئی ایسیٹ رکھتے ہیں، تو وہ اللہ کی راہ میں جو ہے اسے وقف کیا کرتے تھے. اسی طرح سے صدقات نافلہ ہیں، یہ اوبلیگیٹری تو نہیں ہے، یعنی فرض تو نہیں ہے، مگر لوگ اپنی جو اوبلیگیشن ہے زکوٰۃ میں جو ان کے اوپر لاگو ہوتی ہے اس کے بیونڈ بھی جا کے اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ صدقات میں رقم خرچ کرتے ہیں. اور جو قرآن کا اصول ہے کہ کل لفظ، کہ آپ کے پاس جو کچھ فاضل سرمایہ ہو اس کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے. تو لوگ زکوٰۃ تک ہی اپنے آپ کو محدود نہیں رکھتے. ہم جانتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں ہمارے ہاں لوگ ہیں جو کہ صدقات کے تھرو بھی جو ہے وہ بہت سے لوگوں کی اور مختلف اداروں کے تحت جو ہے وہ غربا کی امداد کرتے ہیں. تو یہ ہمارا پورا اسلامک فائنینس کا، اسلامک سوشل فائنینس کا ایکو سسٹم ہے. اس میں ہمارے پاس اسلامک مائکرو فائنینس بھی ہے، زکوٰۃ اور عشر بھی ہے، وقف کا نظام ہے، صدقات نافلہ بھی ہے. اچھا، اب اگر ہم آتے ہیں ان انسٹیٹیوشنز پہ، تو اس کا ایک بریف سا ایک انٹروڈکشن دیا ہوا ہے کہ اس میں تکافل کیا چیز ہے. وہ ایک میوچل انشورنس کا کانسیپٹ ہے. کنونشنل انشورنس میں ہمیں معلوم ہے کیا پرابلم آتی ہے، اس میں سود کا ایلیمنٹ شامل ہو جاتا ہے، اس میں قمار کا ایلیمنٹ شامل ہو جاتا ہے. تو اسلامک انشورنس جو کہ تکافل کے نام سے پریکٹس کی جاتی ہے، اس میں اس چیز کو انشور کیا جاتا ہے کہ جو سود کا عنصر ہے اور جو قمار کا عنصر ہے اس کو ہم ہٹائیں اور میوچل کو انشورنس جو ہے ہم پرووائڈ کریں، یعنی کہ جس میں تمام لوگ جو ہے ایک دوسرے کو مجموعی طور پہ جو ہے کلیکٹیولی جو ہے وہ انشورنس پرووائڈ کر رہے ہیں. تو یہ تکافل کا نظام ہے. اسی طرح اسلامک مائکرو فائنینس ہے جس میں مائکرو کریڈٹ بھی شامل ہے اور اس کے علاوہ مائکرو انشورنس بھی شامل ہے. اس کے علاوہ اگر ہم اخوت کی بات کریں تو دنیا کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ لارجسٹ مائکرو فائنینس انسٹیٹیوشن ہے، اور یہ
कर्ज की बुनियाद पे, कर्ज हसन की बुनियाद पे जो है वो माइक्रो क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कोई सूद का उनसर शामिल नहीं होता। तो सूद का उनसर शामिल ना हो, इसके बावजूद भी इतने बड़े पैमाने पे, जितने बड़े पैमाने पे अखुवत काम कर रहा है, तो हमारे पास एक बहुत ही शानदार मिसाल है। और ये पाकिस्तान की लार्जेस्ट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की आप कह सकते हैं कि लार्जेस्ट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की हमारे पास एक जीती जाती प्रैक्टिस है। और इसको आपको जानकर खुशी होगी कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और दीगर बैनुल-अक़वामी यूनिवर्सिटीज ने भी स्टडी किया है और इस मॉडल को इफेक्टिव पाया है, और बहुत से इदारे अब इसको रेप्लिकेट करने की भी कोशिश करते हैं। हमारे पास ज़कात और उशर का निज़ाम है, इसमें पोटेंशियल बहुत है, इसे अतीक ज़फ़र साहब ने भी इसकी तरफ निशानदही दिलाई। मगर इसको हम पूरी तरह से अभी फुली आप कहें कि यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, इसकी पूरी पोटेंशियल पे हम इसको अभी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे। मगर बहरहाल लोग अपने इनफरादी तौर पर जो ज़कात देते हैं और उशर भी देते हैं, तो उसका हम देखते हैं कि बहुत बड़ा किरदार है हमारी सोसाइटी में, हमारी इकोनॉमी में। और इसी की वजह से इतने बड़े पैमाने पे लोग गरीब होने के बावजूद भी किसी हद तक सोशल प्रोटेक्शन को या सोशल सेफ्टी को हासिल कर पाते हैं, क्योंकि इनफरादी तौर पे लोगों की ये जो ज़कात और सदक़ात हैं, ये लोगों को सोशल प्रोटेक्शन हासिल करने में मदद देते हैं। उसके बाद हमारे पास वक्फ का इदारा है। इस पे हम बात करेंगे कि क्या चैलेंजेस हैं, कुछ की तरफ निशानदेही डॉक्टर अतीक ज़फ़र साहब ने पहले ही दिलाई, कि जिसकी वजह से हम इसको भी पूरी तरह से अपने पोटेंशियल पे तो नहीं यूज़ कर पा रहे, मगर इसमें पोटेंशियल बहुत है। इसको अगर हम यूज़ करें और इसी आप कहें कॉन्सेप्ट को ट्रस्ट के मॉडल के तहत या क्राउड फंडिंग मॉडल के तहत जो है वो प्रैक्टिस तो किया जा रहा है, इवन दो उसका नाम जो है वो वक्फ नहीं होता, मगर जो एसेंस है वो वक्फ का हमें नजर आता है बहुत सी सोशल फाइनेंस की प्रैक्टिसेस में। इसी तरह सदकात नाफिला है। अगर हम इनकी बात करें, इनकी पोटेंशियल की, इनकी इकोनॉमिक बेनिफिट्स की, तो वो यकीनन हम सब पे वाज़ेह हैं। उसकी एक ब्रीफ समरी इसमें प्रोवाइड की है। मैं वक्त की कमी की वजह से चाहूंगा कि हम आगे की स्लाइड्स पे बढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें इस्लामिक सोशल फाइनेंस के इकोसिस्टम में जो स्टेक होल्डर शामिल हैं, तो उनको हम इस तरह से जो है वो समराइज कर सकते हैं, जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं। तो इसमें हमारे पास मुख्तलिफ तरह के इदारे हैं। इसमें सबसे पहले तो हमारे पास गवर्नमेंट है, जो कि इन सोशल फाइनेंस के इदारों की स्पॉन्सर भी है और उनकी रेगुलेटर भी है। तो बहुत से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये इंस्टीट्यूशन हैं कि जिनमें गवर्नमेंट का किरदार जो है वो माली मुआवनत भी फराहम करना है, और इसके अलावा रेगुलेटरी बॉडी के तौर पे भी गवर्नमेंट जो है अपना रोल प्ले करती है। इसके अलावा अगर हम सोशल फाइनेंस इकोसिस्टम के आप कहें कि जो मेन दो प्लेयर्स हैं उनकी बात करें, तो उसमें हमारे पास एक तरफ तो मुस्तहिकीन है, डिजर्विंग बेनिफिशियरीज, और एक तरफ हमारे पास वो डोनर कम्युनिटी है कि जो इन लोगों की मदद कर सकती है। मगर इनको कनेक्ट करने के लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी चाहिए। उसमें हमें एक आप कहें कि जूरिस्प्रूडेंशियल रेगुलेटर की भी जरूरत है। तो उसमें काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी का बहुत बड़ा किरदार है। दारुल इफ्ता जो मुख्तलिफ मदारिस के हैं, उनका बहुत अहम किरदार है कि वो ज़कात के निज़ाम को या वक्फ को समझने में मदद दें और लोगों को ये मुआवनत फराहम करें कि अगर उनको ज़कात देनी है तो मुख्तलिफ अमवाल में वो उसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अगर वो वक्त में कोई प्रॉपर्टी देना चाहते हैं तो उसके क्या असूल हैं कि जिनको मद्देनजर उन्होंने रखना है। तो जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी पूरा करता है उस नीड को। और जो लॉ ऑफ द लैंड है उसमें जो रेगुलेशन है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो ये हमारे पास एक लिहाज से आप कहें कि स्टेक होल्डर्स का नेटवर्क है। इसमें डिजर्विंग बेनिफिशियरीज और डोनर कम्युनिटी को कनेक्ट एनजीओज भी करती हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी। यानी एक तरफ तो गवर्नमेंट के तहत मुख्तलिफ इदारे और प्रोग्राम्स चल रहे हैं, मगर हम आगे जैसे बात करेंगे कि ट्रस्ट डेफिसिट है लोगों के दरमियान और हुकूमत के दरमियान, तो बहुत सारा काम जो है वो प्राइवेट सेक्टर में भी हो रहा होता है। तो उसमें एनजीओज का भी बहुत अहम रोल है, उसमें मदारिस का भी बहुत अहम रोल है, उसमें मसाजिद का भी बहुत अहम रोल है, जो कि इस ट्रस्ट डेफिसिट को पूरा करके जो है डोनर कम्युनिटी और डिजर्विंग बेनिफिशियरीज को कनेक्ट करते हैं। इन स्टेक होल्डर्स को जब हम समझ लेते हैं तो फिर उसके बाद इस रिपोर्ट के अंदर हमें बड़ी आसानी हो जाती है कि हम किस तरह से डेटा को कलेक्ट करें इन स्टेक होल्डर्स से। तो उसके लिए जो हमने स्ट्रेटेजी अपनाई वो ये थी कि हम इन स्टेक होल्डर्स से वन ऑन वन बेसिस पे मुख्तलिफ एंगल्स से हम उनके साथ कनेक्ट हों। उसमें हमने राउंड टेबल्स में भी उनके साथ अपना एक ताल्लुक कायम किया, इन पर्सन इंटरव्यूज किए हमने, उनके यहाँ जाकर भी हमने उनकी चीज़ों को स्टडी करने की कोशिश की। तो ये जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के इदारे हो गए, प्राइवेट एनजीओज हो गई, उलमा हो गए, दारुल इफ्ता हो गया, काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी हो गया, इसी तरह फिर जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए मुख्तलिफ कंट्रीज में हमारे पास मॉडल्स हैं, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, तुर्की में,
اور پھر انہی ملکوں میں اور دوسرے ممالک کے بھی جن لوگوں سے ہم رابطہ کر سکے اور ان کا سسٹم سمجھ سکے. تو اس رپورٹ کو مرتب کرنے میں ہم نے جو ڈیٹا کلیکٹ کیا اس میں لوکل ڈیٹا بھی شامل ہے اور گلوبل ڈیٹا بھی شامل ہے. کنٹری وزٹس جو ہم نے کیے اس میں ترکی اور ملیشیا قابل ذکر ہیں. اس کے علاوہ ہم نے اپنے طور پہ جو اسلامک سوشل فائنینس کا ایکسٹینٹ لٹریچر ہے اس کو بھی ریویو کیا. اس میں وہ لٹریچر بھی ہے جو اردو زبان میں ہے, وہ بھی لٹریچر ہے جو عربی زبان میں ہے. ہمارے ساتھ مفتی مسعود شاہ صاحب بھی شامل تھے جنہوں نے ہمیں عربی کے جو مصادر ہیں ان کی طرف بھی رجوع کرنے میں مدد دی. اسی طرح ہمارے پاس انگلش میں جو بہت اچھا لٹریچر ہے, مختلف ممالک کی جو اسٹڈیز ہیں ان کو ریویو کرنے کے لیے جو لٹریچر انگلش میں ہے تو اس کو بھی ہم نے اچھی طرح سے ریویو کیا. تو ہم نے سیکنڈری ڈیٹا, پرائمری ڈیٹا پلس جو ہسٹوریکل ڈیٹا اور جو لٹریچر میں ہمارے پاس جو بھی ڈیٹا اویلیبل ہے اس سب کو ہم نے ایکسپلائٹ کر کے, اس سب کو ہم نے یوز کر کے سب سے پہلے چیلنجز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کی اور پھر اس کے بعد ہم ان کے آپ کہیں کہ ریزولوشن کے لیے کیا تجاویز دے سکتے ہیں تو اس کی طرف ہم آئے. تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیا چیلنجز ہم نے اس رپورٹ میں آپ کہیں کہ اس اسٹڈی کے تھرو جو ہے ہائی لائٹ کیے ہیں. تو اس کی طرف ہم آتے ہیں. اگر ہم زکوٰۃ کی سب سے پہلے بات کرتے ہیں تو زکوٰۃ میں ہم چیلنجز کو ڈسکرائب کرنے کے لیے ان 3 پرسپیکٹو سے ڈسکشن کر سکتے ہیں. یعنی زکوٰۃ کے نظام کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں 3 طرح کے اسٹیک ہولڈرز بہت ہی اہم ہیں. ایک تو مستحقین ہیں, ایک وہ ہیں جو کہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں, یہ زکوٰۃ دیتے ہیں, پیئر جس کو ہم مزکی بھی کہتے ہیں, اور ایک ان کو کنیکٹ کرنے کے لیے یا ان کو ایک ریگولیٹری فریم ورک پرووائڈ کرنے کے لیے گورنمنٹ ہے. تو اگر ہم مزکی کا پرسپیکٹو لیں, یعنی جو زکوٰۃ دے سکتا ہے یا دیتا ہے, تو اس کا ایک جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. اچھا, یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے یہ 2 اینگل سے ہے. یعنی کہ اس میں یہ بھی ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کہ جو زکوٰۃ وہ دے گا کیا وہ صحیح طرح سے خرچ ہوگی, صحیح مستحقین تک وہ پہنچے گی. اور دوسرا ایک اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہے کہ زکوٰۃ کے اگر ہم اصول و ضوابط کو دیکھیں تو وہ کافی ٹیکنیکل ہے اور ایک عام آدمی کو کئی دفعہ اس کی صحیح نالج نہیں ہوتی کہ وہ ہر طرح کے ایسٹ پہ کس طرح سے اپنی زکوٰۃ کو کیلکولیٹ کرے. یعنی کہ اس نے ریسیویبلس کو کس طرح سے کلیکٹ کرنا ہے, اس پہ زکوٰۃ کس طرح سے لگے گی, اسی طرح سے جو اس کی لائبلٹیز ہیں اس کی کیا ایڈجسٹمنٹ اس کو کرنی پڑے گی. پھر جو اب کنٹمپرری ایسٹس ہیں, یعنی کہ آپ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, فائنینشیل انویسٹمنٹس کر رہے ہیں, کچھ ایسی انویسٹمنٹس کر رہے ہیں کہ جس میں آپ نے رقم لگا دی ہے مگر وہ رقم ابھی کسی ایسٹ میں کنورٹ نہیں ہوئی ہے. یعنی آپ نے ریئل اسٹیٹ کے کسی اسکیم میں انسٹالمنٹ پے کرنا شروع کر دیا مگر ابھی ریئل اسٹیٹ وہ موجود نہیں ہے زمین پہ. تو اس طرح کے جو کنٹمپرری ایسٹس ہیں یا کنٹمپرری انویسٹمنٹس ہیں ان کے بارے میں زکوٰۃ کا کیا طریقہ کار ہوگا تو یہ بھی لوگوں کو نہیں پتا ہوتا. تو اب ان کو یہ بھی اعتماد نہیں ہوتا کہ اگر حکومت کا جو ادارہ چل رہا ہے اس میں اگر کوئی شرعی ایڈوائزر نہیں ہے یا اس میں شریعہ کے رولز کو نہیں دیکھا جا رہا تو کیا زکوٰۃ صحیح طرح سے ان تمام اصول و ضوابط کے مطابق ادا بھی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. تو یہ ایک سب سے بڑا مزکی کا پرابلم ہے, ٹرسٹ ڈیفیسٹ کے زکوٰۃ جو خرچ ہو رہی ہے وہ صحیح طرح خرچ ہو رہی ہے یا نہیں, اور جتنی زکوٰۃ لگنی چاہیے کیا اتنی زکوٰۃ لگ بھی رہی ہے, اتنی زکوٰۃ ادا بھی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. ایک اور جو پرابلم آتا ہے گورنمنٹ کا جو سسٹم ہے اس میں جو زیادہ تر زکوٰۃ کٹ رہی ہے وہ صرف آپ کے سیونگ اکاؤنٹ میں سے کٹ رہی ہے, مگر اس میں حولان حول کا جو ایک کانسیپٹ ہے کہ آپ کی زکوٰۃ صرف ان اثاثوں پر لگے گی کہ جن میں 1 سال گزر چکا ہو, وہ 1 سال کے لیے آپ کے پاس موجود ہے. یعنی آپ کو صاحب نصاب بنے ہوئے 1 سال ہو چکا ہو تو پھر ان اثاثوں پہ آپ زکوٰۃ دیں گے جو کہ زکوٰۃیبل ہے. مگر اب گورنمنٹ ظاہر اس بات کا تعین نہیں کر سکتی کہ ہر ایک کے اکاؤنٹ میں جو پیسے رکھے ہوئے ہیں وہ اس کے اکاؤنٹ میں کتنے عرصے سے ہے, کتنا عرصہ اس کو ہو گیا ہے صاحب نصاب بنے ہوئے. یعنی اگر 1 دن پہلے بھی زکوٰۃ ڈیو ڈیٹ سے, 1 رمضان سے پہلے 1 دن پہلے بھی اکاؤنٹ میں بہت سارے پیسے آ جاتے ہیں تو حکومت اس بات کا تعین نہیں کر پاتی کہ حولان حول کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہوئی نہیں ہوئی. تو یہ جو زکوٰۃ کٹتی بھی ہے وہ بھی کیا صحیح طرح کٹ رہی ہے, اس پہ بھی مزکی کا ایک اشکال ہوتا ہے کہ کیا اس کے اوپر یہ زکوٰۃ لگتی بھی تھی یا نہیں لگتی تھی. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ تو بہت سارے اور اثاثوں پہ بھی لگنی ہے مگر ہم نے صرف سیونگ اکاؤنٹ اور جو اس کی کچھ اور قسم کی فائنینشیل انویسٹمنٹس ہیں ڈاکیومنٹڈ تو ان پہ تو زکوٰۃ لے لی مگر جو باقی اثاثے ہیں ان پہ وہ زکوٰۃ دینے کا خود پابند ہوتا ہے. لیک آف اویئرنیس ایک بہت بڑی پرابلم ہے. بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ زکوٰۃ کب دینی ہے, صاحب نصاب ہونا کیا چیز ہوتی ہے, اس میں کون کون سے اثاثے ہیں جن پہ زکوٰۃ لگے گی, حولان حول کا کیا کانسیپٹ ہے. تو کئی دفعہ لوگوں کی چونکہ فائنینشیل لٹریسی بھی بہت کم ہے, یعنی ہمارے یہاں لٹریسی ہی اوور آل 50% ہے, پھر اس میں فائنینشیل لٹریسی اور اس سے کم, پھر اس میں زکوٰۃ کی جو لٹریسی ہے وہ اس سے اور کم.
تو بہت سارے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ زکوٰۃ کے کیا رولز ہیں جن کو کہ انہیں اپنانا چاہیے. پھر کوئی ٹیکس انسینٹیو نہیں ہے، یعنی بہت سارے ایسے ایسٹس ہیں کہ جن پہ زکوٰۃ بھی ہے اور ٹیکس بھی ہے. اب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر حکومت کو دیں گے زکوٰۃ تو حکومت زکوٰۃ بھی لے گی اور کوئی ٹیکس انسینٹیو بھی نہیں ہے اور اس پہ ٹیکس بھی لے گی. تو اگر ہمیں کوئی ٹیکس کا انسینٹیو نہیں مل رہا تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنی زکوٰۃ تو خود پرائیویٹلی ادا کرتے ہیں اور حکومت کا ٹیکس ہم بچا لیتے ہیں. تو چونکہ کوئی ٹیکس انسینٹیو نہیں ہے، اور آگے ہم ملیشیا کی بات کریں گے کہ وہاں پہ ٹیکس انسینٹیو ہے زکوٰۃ پیئرز کے لیے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ زکوٰۃ دینے میں کسی قسم کا ان کو تعامل نہیں ہوتا کہ ٹھیک ہے ہم زکوٰۃ دیتے ہیں کیونکہ ہمیں ٹیکس کا ایڈوانٹیج بھی تو مل رہا ہے. مگر ہمارے ہاں ٹیکس کا کوئی ایڈوانٹیج نہیں ہے، تو لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ بجائے یہ کہ ہم دو قسم کے چارجز دیں، زکوٰۃ بھی اور ٹیکس بھی، ہم ایسا کرتے ہیں کہ زکوٰۃ تو ٹھیک ہے ہماری ایک دینی ذمہ داری ہے تو وہ ہم ادا کرتے ہیں مگر پرائیویٹلی ادا کر دیتے ہیں اور ہم ٹیکس جو ہے وہ بچا لیتے ہیں. اگر ہم ریسیور کا پرسپیکٹو دیکھیں جو مستحق ہے جس کو کہ زکوٰۃ مل سکتی ہے یا مل رہی ہے، اس کا پرسپیکٹو دیکھیں تو اس کو کیا کیا ایشوز شامل ہیں. اس کو جن آپ کہیں کہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس میں سب سے پہلی چیز تو ہے لیک آف امپیکٹفل ڈونیشن، یعنی کہ بہت کم اماؤنٹ ہے جو کہ دی جاتی ہے. جیسے پروفیسر عتیق الظفر صاحب نے بھی کہا کہ اتنی کم اماؤنٹ ہوتی ہے کہ اس سے ایک آدمی کی یعنی خود کی اپنی صرف غذائی ضروریات بھی پوری نہیں ہو سکتی ہیں، شاید ایک مہینے کے لیے بھی نہیں پوری ہو سکتی ہیں. یعنی اگر ہم منیمم ویج دیکھیں تو وہ 25,000 روپے ماہانہ ہے تقریباً، اور 1,000 روپے ماہانہ جو ہے وہ تقریباً آن ایوریج جو ہے گزارا الاؤنس میں دیا جا رہا ہے. اب اس سے زیادہ یقیناً دیا جا سکتا ہے اور یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ بالکل اگر پیسے ہوں تو ہم کیوں نہیں دے سکیں. مگر جو بڑا پرابلم آ رہا ہے جو آگے ہم دیکھیں گے گورنمنٹ کے پرسپیکٹو سے، وہ یہ کہ زکوٰۃ اتنی کم کلیکٹ ہو رہی ہے کہ اگر ہم بہت زیادہ اگر بہت کم لوگوں کو دیں گے تو بہت کم لوگ ہی اس سے مستفید ہو سکیں گے. تو گزارا الاؤنس یقیناً ہم سب چاہیں گے کہ بڑھنا چاہیے اور بڑھ سکتا ہے، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ گورنمنٹ کے پاس زیادہ زکوٰۃ کلیکٹ ہو. ایک اور جو بڑا پرابلم ہے وہ یہ کہ جب اتنی کم زکوٰۃ ملے گی ظاہر ہے کہ اس سے کوئی بہت بڑے پیمانے پہ لوگوں کی زندگی میں تبدیلی نہیں آ سکتی، کوئی سوشو اکنامک موبلٹی نہیں ہو سکتی. جو غریب ہے وہ غریب سے یعنی امیر نہیں ہو سکتا، یا آپ کہیں کہ غربت کی لکیر سے نہیں نکل سکتا اگر اس کو صرف ماہانہ ایک فیملی کو، صرف ایک فرد کو نہیں، یہ پورے فیملی کو دی جاتی ہے 1,000 روپے ماہانہ. تو ظاہر ہے کہ اس سے کوئی بہت زیادہ تبدیلی، کوئی بڑی تبدیلی ہم نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے. جو گورنمنٹ کا پرسپیکٹو ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس جو مسائل آ رہے ہیں اس میں سب سے پہلے تو یہی ہے کہ بہت کم کلیکشن ہو رہی ہے. یعنی ابھی بھی اگر ہم دیکھیں تو تقریباً 10 ارب روپے پورے پاکستان میں کلیکٹ ہو رہے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں لوگ جتنا چیریٹی میں دیتے ہیں تو وہ اس سے کئی گنا ہے. یعنی کہ جو پاکستان میں زکوٰۃ اور صدقات کا پورا پوٹینشیل ہے اس کا گورنمنٹ کے پاس جو حصہ آ رہا ہے وہ صرف 1 to 2% سے زیادہ نہیں. تو یقیناً لوگ زکوٰۃ دے تو رہے ہیں، پوٹینشیل بھی ہے، مگر یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس جو آ رہا ہے وہ بہت کم رقم ہے. اور پھر جب یہ صوبوں میں تقسیم ہوتی ہے تو اور زیادہ کم ہو جاتی ہے. جیسے KPK کو ہم دیکھیں تو یہ 1 ارب تک یا 1 ارب 17 کروڑ تک ان کو اگر رقم مل رہی ہے تو یہ ظاہر ہے بہت کافی نہیں ہے تمام صوبوں میں جو غریب لوگ ہیں ان کی امداد کے لیے. ایک اور جو مسئلہ آتا ہے وہ جیورسٹک ڈفرینسز کا آتا ہے، یعنی کہ اس میں جو مختلف ہمارے پاس فقہ ہیں تو ان میں بھی مختلف قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہے زکوٰۃ کے حوالے سے. تو اگر ایک مجموعی طور پہ نظام بنانا ہے جس میں کہ تمام مسالک کے ویوز کو انکارپوریٹ کر دیا جائے تو یہ بھی ایک بہت بڑی پرابلم آتی ہے. تو اس کا حل پھر یہ نکالا گیا کہ 1980 کے بعد اس کو ہم نے ایک طرح سے پرائیویٹ سیکٹر ہی کے ہاتھ میں دے دیا کہ بھائی جو آپ زکوٰۃ سمجھتے ہیں آپ کے مسلک کے لحاظ سے لگنی چاہیے تو آپ خود اپنے طور پہ ادا کر دیں. گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو نہیں خود ریگولیٹ کر پا رہی تھی کیونکہ اس میں کمپلیکسٹی ان اسسمنٹ کا پرابلم آ جاتا ہے. عشر کی ہم بات کریں تو اس میں ایک پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو زیادہ تر پروڈکشن ہے وہ رورل ایریاز میں اور انکمپلیٹ لینڈ ریکارڈز ہیں. اور اس کے علاوہ یہ کہ بہت ساری پروڈکشن ایسی ہے جو اوٹارکی کے تحت ہو رہی ہے. یعنی اوٹارکی کیا ہے؟ ایک ایسا نظام کہ جس میں آپ پروڈکشن کر رہے ہیں صرف اپنی ضروریات کے لیے، کمرشل بیسس پہ آپ اس کو پروڈیوس نہیں کر رہے، یا اگر کر بھی رہے ہیں تو اس کی اس طرح سے ڈاکیومنٹیشن نہیں ہے کہ اس پہ گورنمنٹ جو ہے ایک اسیسمنٹ کر کے عشر لاگو کر سکے. اچھا، پھر یہ پروڈکشن جو ہے یہ مختلف سیزنز میں ہوتی ہے اور یہ بڑی فریجائل ہوتی ہے، یعنی کہ پیرشیبل گڈز ہیں یہ. تو جس وقت پروڈکشن ہو گئی اگر اسی وقت اگر آپ نے اسیس کر لیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کے بعد یا تو یہ ہوگا کہ وہ کنزمپشن آپ کرنا شروع کر دیں گے اس کی، یا پھر آپ اس کو آگے بیچ دیں گے تو پھر اس کا کوئی حساب کتاب رکھنا بڑا مشکل ہوگا. تو عشر کے لاگو ہونے میں یہ ایک بہت بڑا پرابلم آتا ہے. ایک اور جو بڑا پرابلم آتا ہے وہ یہ کہ اگر اس میں گورنمنٹ مثال کے طور پہ فورسبلی بھی اگر چاہے زکوٰۃ اور عشر کلیکٹ کرنا تو اس کے پاس اتنی مشینری نہیں ہے.
کہ وہ یہ سب کام کر سکے. یہ لوکل زکوٰۃ کمیٹیز کے تحت پروگرام شروع کیا گیا کہ ٹھیک ہے یہ عشر کی کلیکشن میں جو ہے وہ شامل ہوں گے, مگر یہ چونکہ والنٹریلی کام کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے پاس کوئی اتھارٹی بھی نہیں ہوتی, تو ان کی انوالومنٹ سے یہ نظام اتنا فعال نہیں بنایا جا سکا. پھر یہ جو ایگزیمپشن دے دی گئی کہ کوئی بھی شخص اپنا ایفیڈیوٹ جمع کرا کے جو ہے وہ زکوٰۃ سے استثناء حاصل کر سکتا ہے, تو اس نے جو لوگ زکوٰۃ دے بھی سکتے تھے ان کو بھی زکوٰۃ نیٹ سے نکال دیا. یعنی ایک تو زکوٰۃ بہت کم قسم کے ایسٹس پہ اپلائی ہو رہی ہے, اور پھر یہ جن پہ اپلائی ہونی بھی چاہیے تو وہ بھی ایفیڈیوٹ دے کے جو ہے وہ ایگزیمپشن حاصل کر لیتے ہیں, وہی ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی بنیاد پہ کہ بھائی پتہ نہیں یہ جو ہم رقم دے رہے ہیں یہ صحیح طور پہ زکوٰۃ کے مصارف پہ خرچ بھی ہوگی یا نہیں ہوگی, اور جتنی زکوٰۃ لگنی چاہیے اتنی زکوٰۃ ادا بھی ہوگی نہیں ہوگی. تو اگر ہمیں مثال کے طور پہ کوئی 20 یا 25 قسم کے اثاثوں پہ زکوٰۃ دینی ہے اور حکومت صرف ایک قسم کے اثاثے پہ لے رہی ہے, تو باقی تو ہم نے زکوٰۃ اپنے خود ہی نکالنی ہے, تو ہم باقی سب بھی اپنے خود ہی نکال لیتے ہیں, کیونکہ حکومت مکمل طور پہ تو تمام اثاثوں کی زکوٰۃ خود کلیکٹ کر بھی نہیں رہی ہے. تو لوگ چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے 90% جو ان کے اموال ہیں ان پہ زکوٰۃ تو چونکہ وہ خود ہی دے رہے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بینک اکاؤنٹ پہ بھی جتنی بنتی ہے وہ ہم خود ہی دے دیں گے. اور اس میں ہمیں اعتماد بھی ہے کہ اگر ہم مدارس میں دیتے ہیں, ہم علماء کرام کے تحت جو ادارے چل رہے ہیں ان میں دیتے ہیں, تو ہمیں کوئی یہ پرابلم نہیں ہوگی کہ واقعی میں جو زکوٰۃ کے رولز ہیں وہ فالو کیے گئے ہیں یا نہیں فالو کیے گئے. پھر ایک اور جو بڑا پرابلم ہے وہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس کا ہے, جس کی طرف نشاندہی عتیق الظفر صاحب نے بھی کی. اس کو بہت آپ کہیں گے اس طرح کے الفاظ میں ہم نے لکھا ہوا ہے کہ یہ پرسیپشن ہے. یقیناً یہ پرسیپشن مکمل طور پہ صحیح بھی نہیں ہے. ہم نے کے پی کے کا جو نظام سمجھا تو اس میں ہمیں بڑی خوشگوار حیرت ہوئی کہ اب نظام کو بہت بہتر بنایا گیا ہے, خاص طور پہ پچھلے 1-2 سال میں جو ریفارمز آئے ہیں زکوٰۃ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے, تو اس نے جو پولیٹیکل انٹرفیئرنس کا جو اینگل ہے وہ بہت حد تک انہوں نے کنٹرول کر لیا, جہاں تک بھی وہ کر سکتے تھے. تو اب جو ہے ٹرانسپیرنسی بہت بہتر ہو گئی, مگر پرابلم کیا ہے کہ پرسیپشن چینج ہونے میں وقت لگتا ہے. یعنی آپ نے ٹھیک ہے بہت اچھے ریفارمز کر لیے, مگر لوگوں میں ابھی تک بھی یہ ہے کہ یہ چونکہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے تو گورنمنٹ کے جیسے باقی ادارے بہت انیفیشینٹلی کام کر رہے ہیں, تو یہ بھی انیفیشینٹلی ہی کام کر رہا ہوگا. مگر ہم نے جو اپنا تجربہ دیکھا کے پی کے گورنمنٹ کا, خاص طور پہ جو زکوٰۃ کا ڈپارٹمنٹ جس طرح کام کر رہے ہیں, جس طرح سے انہوں نے ٹیکنالوجی کو انکلوڈ کیا ہے, تو ہمیں یعنی یہ خوشگوار حیرت ہوئی کہ ہم جو ریفارمز آگے تجویز کر رہے تھے اس کی کوئی نہ کوئی مثال ابتدائی شکل میں یا ایک اچھی ریفارم شکل میں ہمیں امپلیمنٹ ہوتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہے. تو بہت سارے ریفارمز جو ہے وہ آلریڈی کے پی کے گورنمنٹ جو ہے زکوٰۃ ڈپارٹمنٹ خاص طور پہ اپلائی کر رہا ہے, یہ کر چکا ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں وقت کی, تو وقت میں ہمارے پاس جو پرابلم آتا ہے وہ ایک تو یہ کہ جو لیگل فریم ورک ہے, جیسے عتیق الظفر صاحب نے بھی کہا کہ وہ بہت ہی لمیٹڈ وے میں وقت کو ریکگنائز کر رہے ہیں. یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ وقت جو ہے وہ صرف کچھ شرائنز ہیں, کچھ مدارس ہیں, کچھ مساجد ہیں, تو بس ان کی مینجمنٹ کا اور ان کی چوکیداری کا کام جو ہے وہ وقف ایڈمنسٹریشن ہے. آگے ہم بات کریں گے, جب ہم نے ملیشیا کا سسٹم دیکھا وقف کا, تو وہ وقف کو یوز کر رہے ہیں یونیورسٹیز بنانے میں, ہاسپٹلز بنانے میں, ادارے بنانے میں, مگر ہمارے یہاں جو ہے وہ صرف وقف کے ڈپارٹمنٹ کو ایک چوکیداری نظام کے تحت جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے. جو ہمارا لیگل فریم ورک ہے وہ کیش وقف کو ریکگنائز نہیں کر رہا, وہ فیملی وقف کو ریکگنائز نہیں کر رہا. پھر اس میں جو جیورسٹک ایشوز ہیں کہ استبدال کی اجازت ہو, وقف میں ایک پروفیشنل مینجمنٹ لائی جا سکے, چیف وقف ایڈمنسٹریٹر کا جو رول ہے وہ اتنا زیادہ آپ کہیں کہ پینیٹریٹ نہ کر رہا ہو کہ اس میں پرائیویٹ متولی کا کوئی کانسیپٹ نہیں آئے. ہم نے دیکھا ملیشیا میں کہ وہ پرائیویٹ نظیر یعنی پرائیویٹ وقف ایڈمنسٹریٹر کو الاؤ کرتے ہیں, تو اس میں بہت سارے کارپوریٹ ادارے بھی آ کے جو ہے وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت وقف کو آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. مگر اس طرح کی چیز جو ہے ابھی ہمارا جو لیگل فریم ورک ہے وہ اس کو ریکگنائز نہیں کر رہا. ٹرسٹ ڈیفیسٹ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. یعنی اگر آپ مثال کے طور پہ وقف میں کوئی ایسٹ چاہتے ہیں تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ بھائی آگے جا کے حکومت اس کو اپنے ہی کسی کام میں لے کے آ جائے, تو لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم اپنے اللہ کے لیے ہم ٹھیک ہے وقف کر اس کو, مگر کیا یہ واقعی میں تا قیامت اسی مصرف کے لیے یوز ہوتا رہے گا جس مصرف کے لیے ہم اس کو وقف کر رہے ہیں؟ تو لوگوں کو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. اچھا, پھر چونکہ اس کے جو لاز ہیں, جو رولز ہیں وہ کافی ریسٹرکٹیڈ ہیں, تو لوگ ٹرسٹ ماڈل کو زیادہ پریفر کرتے ہیں. یعنی اگر دیکھا جائے تو ان سینس جو ٹرسٹ بیسڈ ہاسپٹل یا ایجوکیشنل ادارے ہیں وہ وقف کے کانسیپٹ ہی کو یوز کر رہے ہیں. تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ ہم اس کو وقف کے تحت ہی آرگنائز کر سکتے ہیں, مگر یہ ہے کہ چونکہ وقف کا لا ابھی بہت ہی ریسٹرکٹیڈ ہے, ٹرسٹ لا کے لوگ جو کے تحت بنائے. پھر ان افیکٹو یوٹیلائزیشن بہت ہے, یعنی کہ ڈورمنٹ وقف پراپرٹیز ہیں, ہم اس کی ڈیولپمنٹ پہ نہیں جاتے. ہم نے ملیشیا کا جب ماڈل ڈسکس کیا
تو ہمیں جان کے بڑی حیرت ہوئی کہ انہوں نے کیا کیا کہ ایک بالکل را پیس آف لینڈ کو لے کے اس پہ پلازاز بنا دیے, شاپنگ مالس بنا دیے, ریزورٹس بنا دیے, انہوں نے پکنک کے اسپاٹس بنا دیے, انہوں نے شاپنگ کمپلیکسز بنا دیے, انہوں نے ہوٹلز 7 اسٹار ہوٹلز جو ہے وہ وقف کے لینڈ پہ بنائے. تو اس طرح سے جب آپ پراپرٹیز کو ڈیولپ کرتے ہیں تو ان کی جو رینٹل پراپرٹی ویلیو ہے وہ بھی بڑھتی ہے, اس کے علاوہ ان کی جو لیز ویلیو ہے وہ بھی بڑھتی ہے. تو مارکیٹ ویلیو بڑھنے کی وجہ سے ظاہر ہے کہ وقف ڈپارٹمنٹ کو زیادہ ریونیو کلیکٹ ہو سکتا ہے جب وہ اس ایسیٹ کو بیچیں گے یا آگے لیز پہ دیں گے, اور وہ اس کو لیز پہ دیتے ہیں اس طرح کہ وہ یعنی ایک پرٹیکولر ٹائم پیریڈ کے لیے ہوتی ہے, 25 سال کے لیے, 30 سال کے لیے, یعنی ایک لانگ ٹرم لیز ہوتی ہے, وہ اونرشپ ٹرانسفر نہیں کرتے, مگر یہ ہے کہ اس کا زیادہ فائدہ وہ اٹھا پاتے ہیں. ہمارے یہاں جو ہے یہ کانسیپٹ ابھی ایک بہت را فارم میں ڈیولپ ہو رہا ہے. یعنی ٹھیک ہے ہمارے یہاں وقف ڈپارٹمنٹ کچھ نہ کچھ رینوویٹ کرتا ہے, مگر رینوویٹ کرنے میں بھی اس کا جو پرسپیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ بس جو ایسٹ ہے وہ یوزیبل رہے, یعنی کہ وہ صرف مینٹیننس کی حد تک رینوویشن ہے. وہ اس طرح کی ڈیولپمنٹ نہیں ہے کہ آپ نے ایک را پیس آف لینڈ کو اپارٹمنٹ میں کنورٹ کر دیا, پارکس میں کنورٹ کر دیا. تو یہ سارے مسائل ہمارے وقف کے اندر نظر آتے ہیں. اچھا, پھر اس میں ایک پرابلم یہ بھی آتا ہے کہ چونکہ کیش وقف ریکگنائز نہیں ہو رہا اور صدقہ بھی تقریباً وہی کام کر لیتا ہے جو کیش وقف ہے, تو لوگ صدقات تو دیتے ہیں مگر وہ کیش وقف کے تحت نہیں دیتے. مگر پرابلم کیا آتا ہے کہ اگر کیش وقف کے تحت دیا جائے تو اس میں انسٹیٹیوشنلائزیشن بھی ہو سکتی ہے اور سسٹینیبلٹی بھی مینٹین ہو سکتی ہے. صدقات کیا ہے, وہ بڑے آپ کہیں کہ فریجائل ہیں, یعنی کہ آپ نے دیا اور اسی وقت اس بندے نے خرچ کر دیا. مگر جب کیش وقف کے تحت اس کو کیا جائے گا تو انسٹیٹیوشنلائز کیا جا سکتا ہے, اس کو سسٹینیبل بنایا جا سکتا ہے. یعنی اگر ہمیں معلوم ہے کہ ایک ادارہ ہے جس کو ہم پیسے دیں گے, وہ فوراً ہی اس کو خرچ نہیں کر دے گا, وہ دیکھے گا, اسکریننگ کرے گا, ٹارگیٹنگ کرے گا, تو اس سے ظاہر ہے کہ زیادہ بہتر امپیکٹ آ سکتا ہے بنسبت کہ ہم کسی کو صدقہ دیں اور وہ فوراً اس کو کھانا کھا کے یا کچھ اور چیز استعمال کر کے خرچ کر دیں. پھر ہم نے کمپیریزن دیا ہے پاکستان اور ملیشیا کا. ان کے سسٹم میں جو آپ کہیں چینجز ہیں وہ یہ کہ وہ ٹیکنالوجی کو بہت اچھی طرح سے انکارپوریٹ کرتے ہیں. یعنی کہ وہ یہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ بھئی آپ زکوٰۃ جو ہے وہ بینکنگ چینل سے بھی دے سکتے ہیں, QR کوڈ سے بھی دے سکتے ہیں, موبائل ایپ کے تحت بھی دے سکتے ہیں. پھر انہوں نے اس طرح کے کیلکولیٹرز ڈیولپ کیے ہیں ایپ کے تھرو بھی اور ویب سائٹ کے تھرو بھی, جس میں آپ اپنی زکوٰۃ کو خود کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. یعنی بے شک آپ کو زکوٰۃ کے رولز نہیں بھی معلوم ہو, مگر آپ کو یہ تو معلوم ہے نا کہ آپ کے پاس کون کون سے ایسٹ ہیں اور کس کس ویلیو کے ہیں. تو آپ اپنے ایسٹ کی تفصیلات دیں, ان کی ویلیو دیں. کئی جگہ تو ویلیو بھی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی, یعنی وہ صرف آپ یہ بتا دیں کہ بھائی آپ کے پاس کتنے ڈالر ہیں, تو جو ڈالر کا ریٹ ہے وہ خود ہی اپلائی کر دے گا سسٹم, اور وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کر دے گا کہ آپ کی زکوٰۃ جو ہے وہ اتنی بنتی ہے. پھر اسی وقت وہ نیچے آپشن دے دیتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح پے کرنا چاہتے ہیں, بینکنگ چینل کے تھرو, اپنے کسی موبائل والیٹ اکاؤنٹ کے تھرو. تو یہ ان میں ایک بہت اچھی چیز ہے. اس کے علاوہ یہ کہ وہ ہر وقت جو ہے زکوٰۃ کی کلیکشن کے لیے تیار ہے. ہمارے یہاں کیا ہے کہ کلیکشن جو ہے وہ صرف ڈیڈکشن کے تھرو ہو رہی ہے, ڈیڈکشن ایٹ سورس, اور وہ بھی ایک دن کے لیے ہو رہی ہے, اور وہ ایک دن ہر ایک کو معلوم ہے کہ وہ یکم رمضان ہے. تو یکم رمضان سے پہلے یا تو میں ایفیڈیوٹ جمع کرا دوں یا اپنے پیسے نکال دوں تو میں زکوٰۃ سے جو ہے ظاہر مستثنیٰ ہو جاؤں گا. مگر وہاں کیا ہے کہ وہ ایک تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ریڈیوس کرتے ہیں, پلس یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو بھی حولان حول کے مطابق زکوٰۃ کا ڈیو ڈیٹ بنتا ہے اس کے مطابق آپ زکوٰۃ دیں, اور آپ ہر وقت جو ہے وہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. انہوں نے ہاٹ لائن بنائی ہوئی ہے زکوٰۃ کے حوالے سے. آپ کو کوئی بھی کیوری ہے 24/7 آپ واٹس ایپ چیٹ کے تھرو آپ ان کے سسٹم میں کیوری ڈال کے اس کا آپ کو ایک ٹکٹ ایشو ہو جاتا ہے, یا آپ ڈپارٹمنٹ میں آ کے ان کے پاس مفتی حضرات ہیں کہ جو ان کو ہر وقت یہ مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں کہ آپ کی زکوٰۃ کتنی بنتی ہے. ہمارے یہاں ظاہر ہے کہ تھوڑا سا ہیومن ریسورس کا پرابلم ہے, جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ زیادہ تر دارالفتہ یا مدارس میں جا کے جو ہے اپنا زکوٰۃ کا کیلکولیشن کروا لیتے ہیں اور وہ اپنے طور پہ ہی زکوٰۃ ادا کر رہے ہوتے ہیں. پھر ان کا جو زکوٰۃ کا نیٹ ہے اس میں جو مختلف قسم کے ایسٹس ہیں ان کا بیس بہت بڑا ہے. یعنی وہ صرف زکوٰۃ آن فائنینشیل ویلتھ نہیں لے رہے, وہ فدیہ بھی لے رہے ہیں, وہ اسی طرح آپ کے اگر روزے چھوٹ گئے اس کا فدیہ دینا ہے اس کو بھی لے رہے ہیں, لائیو اسٹاک پہ جو زکوٰۃ ہے وہ بھی لے رہے ہیں, اس کے علاوہ جو کراپ پہ زکوٰۃ ہے, عشر ہے, اس کو بھی وہ لے رہے ہیں. تو ان میں یہ ایک چیز ہے کہ جو ہم سے مختلف ہے. اس کے علاوہ یہ جو تملیغ کا رول ہے ہم اس کو جس طرح سے اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اس میں کافی فلیکسیبل ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بینیفیشل اونرشپ کو اگر ہم انشور کر دیتے ہیں, یعنی کہ جو چیز ہم خرچ کر رہے ہیں اس کا بینیفٹ ایک مستحق کو چلے جاتا ہے, تو یہ بھی کافی ہے. تو ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی یونیورسٹی اور بہت ہی یعنی پوش علاقے میں, یعنی جو ان کا سٹی سینٹر ہے وہ بنی ہوئی ہے اور وہ زکوٰۃ کی رقم سے بنی ہوئی ہے. اسی طرح سے وہ جو مستحقین زکوٰۃ ہیں ان کے لوگوں کے جو بچے ہیں ان کی بھی وہ انشورنس جو ہے وہ زکوٰۃ کے رقم سے جو ہے وہ فنڈ کر دیتا ہے. یعنی کہ
آپ کو انشورنس پہ پریمیم دینا ہے تو جو مستحق ہے اسی کے بچے کی آپ نے انشورنس اسکیم کھلوا دی اور اس کا پریمیم جو ہے جو تکافل میں کنٹریبیوشن ہے وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے جا رہا ہے. تو انہوں نے بہت اچھی طرح سے اپنے نظام کو زیادہ آپ کہیں کہ افیکٹولی امپیکٹفل بنایا ہوا ہے. تو یہ مختلف قسم کے آپ دیکھ سکتے ہیں کمپیریزن کے پوائنٹس ہیں. اچھا ایک اور جو چیز ان میں مختلف ہے وہ یہ کہ وہ جو کیش ٹرانسفر کرتے ہیں وہ فکس اماؤنٹ نہیں ہے. ہمارے یہاں چونکہ ظاہر ہے بہت کم اماؤنٹ زکوٰۃ کی کلیکٹ ہوتی ہے تو ہمارے پاس اتنا لیوریج نہیں ہے کہ ہم کسی کو زیادہ کسی کو کم دیں. وہاں یہ ہے کہ وہ نیڈینس کا چیک رکھتے ہیں کہ کتنا جو ہے وہ ایک پرسن زیادہ نیڈی ہے یا کم نیڈی ہے, اس کے لحاظ سے وہ لوگوں کو کم یا زیادہ بھی دیتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کو یا تو فکس اماؤنٹ ملے گا یا کچھ نہیں ملے گا. ہمارا بھی سسٹم کیا ہے کہ یا تو آپ کو پورا اماؤنٹ مل جائے گا گزار اعلیٰ اس میں, یا پھر آپ کو بالکل کچھ بھی نہیں ملے گا. وہاں یہ ہے کہ اگر آپ کی نیڈینس زیادہ ہے تو زیادہ آپ کو رقم مل سکتی ہے اور کم بھی مل سکتی ہے. اور ان کا جو چیک ہے حد الکفایہ کا نیڈینس چیک جو ہے ان کا وہ بہت سائنٹیفک ہے. اور ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ پاکستان میں بھی خاص طور پہ کے پی کے جو ہے وہ اس طرح کا ایک ٹول ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے جو کہ سائنٹیفک بیسس پہ بہت اچھی طرح آبجیکٹو بیسس پہ جو ہے وہ نیڈینس کو چیک کر رہا ہے. وہ ٹھیک ہے حد الکفایہ کے تحت تو نہیں ہے مگر یہ ہے کہ ہم بہرحال نیڈینس کو انشور کر رہے ہیں کے پی کے زکوٰۃ ڈپارٹمنٹ کے تحت. تو یہ مختلف قسم کے آپ کہیں کہ زکوٰۃ کے نظام میں ہمارے اور ملیشیا کے درمیان ڈفرینس تھا. اب وقت کی کمی کی وجہ سے میں جو ہے ان سلائڈس پہ آ جاتا ہوں جہاں ہم ریفارمس کی بات کر رہے ہیں کہ کیا کچھ ریفارمس ہیں جو کہ ہم اس رپورٹ کے تحت جو ہے سمجھتے ہیں کہ ہونے چاہیے. اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ ان میں سے بہت سے ریفارمس پہ آلریڈی کام شروع ہو چکا ہے کے پی کے زکوٰۃ مشاہد ڈپارٹمنٹ کے تحت اور اوقاف ڈپارٹمنٹ کے تحت بھی. تو اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے ایک تو یہ کہ ہمیں جو کوریج ہے زکاتیبل ایسیٹس کی وہ بڑھانی ہوگی. ابھی اگر ہم دیکھیں فرسٹ اور سیکنڈ شیڈول کی جو تقسیم ہے اس میں بہت ہی کم ایسیٹس ہیں جو فرسٹ شیڈول میں ہیں اور ان میں بھی بہت کم ایسیٹس ہیں کہ جن میں حکومت جو ہے اس وقت زکوٰۃ کلیکٹ کر رہی. تو کم سے کم بینکنگ چینل میں جو کرنٹ اکاؤنٹ ہیں جو فارن کرنسی اکاؤنٹ ہے تو ان کو تو ہمیں ایکسکلوڈ نہیں کرنا چاہیے. ان کو بھی ہم نے ابھی ایکسکلوڈ کر دیا فرسٹ شیڈول سے اور ان کو سیکنڈ شیڈول میں لے کے آ گئے. تو کوریج آف زکاتیبل ایسیٹس بڑھنی چاہیے. اور اس میں اب بہت سے ایسے فائنینشیل ایسیٹس بھی ایڈ ہو گئے جو کہ 1980 کے وقت نہیں تھے تو ان کا مینشن وہاں نہیں تھا, مگر اب سکوک ہے, اسی طرح مختلف اور قسم کے ہمارے پاس فائنینشیل ایسیٹس ہیں, موبائل والیٹ اکاؤنٹس ہیں. یعنی اب صرف بینک اکاؤنٹس ہی نہیں ہیں, لوگ مختلف قسم کے اور دوسرے پلیٹ فارمز میں بھی اپنی منی کو اسٹور کرتے ہیں. تو وہ جو ڈیجیٹل منی مختلف اور پلیٹ فارمز میں اسٹور ہو رہی ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ کے کوریج میں لے کے آنا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ جو اویئرنیس ہے یہ بہت اہم ہے. یعنی لوگوں کو اگر معلوم ہی نہیں ہے کہ ان پہ زکوٰۃ لگتی بھی یا نہیں لگتی ہے اور وہ کب صاحب نصاب ہوتے ہیں اور کب انہیں زکوٰۃ دینی ہے, تو ظاہر ہے کہ جب انہیں معلوم نہیں ہوگا تو وہ بہت اچھی نیت رکھنے کے باوجود بھی اتنا زکوٰۃ نہیں دیں گے یا وقت پہ نہیں دیں گے. تو اویئرنیس کو کریٹ کرنا بہت ضروری ہے. اس کے لیے ہم نے بہت سارے تجاویز دیے ہیں کہ آپ اس میں کس طرح اکیڈیمیا کو انگیج کریں, آپ سول سوسائٹی کو انگیج کریں, آپ مساجد کو انگیج کریں, اسی طرح جو مختلف قسم کی این جی اوز ہیں ان کو انگیج کریں. اس میں ہم نے خاص طور پہ تبلیغی جماعت کا بھی ذکر کیا کہ جب وہ نماز کے لیے بہت زیادہ لوگوں کو تلقین کرتے ہیں تو جس طرح عتیق الظفر صاحب نے کہا کہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا اتنی زیادہ دفعہ قرآن میں ذکر ہوا ہے تو کیوں نہیں وہ زکوٰۃ کے بارے میں بھی جو ہے آگاہی فراہم کریں اور لوگوں کو کنیکٹ کریں مدارس کے ساتھ, دارالفتہ کے ساتھ, مختلف علماء کے ساتھ, تاکہ وہ اپنی زکوٰۃ کو صحیح طور پہ جان سکیں اور پھر اس کو دے سکیں. لوگ دینا چاہتے ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جو دیتے بھی ہیں, مگر اگر ان کو معلوم نہیں ہوگا زکوٰۃ کے رولز کے بارے میں صحیح طرح سے تو وہ ظاہر نہیں دیں گے. اس کے علاوہ یہ کہ ہمیں اس اسیسمنٹ کو بڑا سیم لیس بنانا ہوگا, یعنی کہ بہت آسان اس کو بنانا ہوگا. تو اس کے لیے کیلکولیٹرز ہوں, یعنی کہ اگر ہم رولز ان کو بتا دیں گے کہ آپ یہ لیں رولز اور آپ یہ جا کے خود اپلائی کر دیں تو وہ کہیں گے کہ بھائی یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے. مگر آپ ان کو ایسے کیلکولیٹر دے دیں جن کے پیچھے وہ رولز اپلائی ہوئے ہوئے تو ان کو یہ تو معلوم ہے کہ ان کے پاس کیا ایسیٹس ہیں. اگر وہ ان کی تفصیلات لکھیں گے تو خود بخود وہ کیلکولیٹر ان کو بتا دے گا کہ یہ زکوٰۃ ان کے اوپر لگتی ہے. تو اس کو انشور کرنا بہت ضروری ہے. پھر یہ کہ بہت سارے لوگ ہیں جو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں, صدقات دینا چاہتے ہیں, مگر یہ ہے کہ ان کی بھی لمیٹیشن ہے. وہ جس جگہ رہتے ہیں وہ وہیں پہ جو مستحقین ہیں ان کو ڈھونڈتے ہیں, اپنے سوشل سرکل میں ڈھونڈتے ہیں. مگر بہت سارے لوگ ہیں جو کہ غریب ہیں اور وہ دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں. تو یا تو یہ ہوتا ہے جیسے کراچی میں کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ رمضان سے پہلے بسوں میں, ٹرین میں کراچی آ جاتے ہیں کہ بھائی یہاں سے ہمیں امداد ملے گی تو یہاں سے ہم امداد حاصل کر کے واپس اپنے گھروں میں جائیں گے. مگر یہ ہے کہ اگر یہ انشور کیا جائے کہ رورل ایریا میں بھی کوئی غریب رہتا ہے, کوئی ایسی اسکیم ہے, کوئی ایسا پروجیکٹ ہے جس میں فنڈنگ کا شارٹ فال ہے, اگر لوگوں کو اس کے بارے میں پتا ہو تو وہ وہاں دینا چاہیں گے.
یہ ابھی جب سیلاب آیا تو اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو مدد کرنا چاہتے ہیں مگر وہ اپنے شہر سے نکلتے ہیں، پھر وہ دیکھتے ہیں کہ ہم کتنا آگے جا کے مدد کر سکتے ہیں، تو زیادہ تر شہر سے نکل کے مضافات میں جا کے مدد کر دیتے ہیں، مگر جو دور دراز علاقوں میں لوگ ہیں تو ان تک وہ نہیں پہنچ پاتے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ کراؤڈ فنڈنگ کے تحت آپ اگر یہ لوگوں کو بتائیں کہ ان ایریاز میں یہ پروجیکٹس ہیں، یہاں شارٹ فال ہے، اور اگر لوگوں کو پتا ہوگا تو وہ اس میں یقیناً اپنا حصہ ڈالنا بھی چاہیں گے. اور اگر ان کو یہ پتا ہو کہ اچھا اس کاز کا بینیفیشری کون ہے، اس کے لیے رقم کتنی درکار ہے، تو بہت آسانی ہوگی. کراچی میں نے خود یہ دیکھا کہ بہت سارے لوگوں کو اتنی امداد ہو جاتی ہے کہ جتنی ان کی ضرورت نہیں ہوتی، اور بہت سارے لوگ جو ہے دور دراز علاقوں کے وہ مستحق ہوتے ہیں مگر وہ رہ جاتے ہیں. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ کہاں کتنے فنڈ کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے گورنمنٹ کا جو نظام ہے ظاہر ہے کہ وہ زیادہ بہتر انداز میں اس کو مینیج کر سکتا ہے، کیونکہ ان کا لوکل زکوٰۃ کمیٹیز کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ لوکل لیول پہ بہت فعال بھی ہے، اور اس کا جو ڈیٹا ہے وہ ہم نے دیکھا کہ BISP کے ڈیٹا سے بھی زیادہ سیکیور ہے، زیادہ اوتھینٹک ہے. تو اس ڈیٹا کو یقیناً ہم لیوریج کر سکتے ہیں کراؤڈ فنڈنگ کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں، اور ای زکوٰۃ کو بھی انٹروڈیوس کرنے میں، جس کی طرف مصطفیٰ صاحب نے بھی نشاندہی کی. پھر ہمارے پاس جو مختلف قسم کی ایپس ہیں تو ان میں بھی اگر ہم فیچرز کو ایڈ کریں، جیسے مستحق ایپ بہت زبردست ایک ایپ بنائی ہے KP کے زکوٰۃ ڈپارٹمنٹ نے، اور اگر اس کو بھی زیادہ اس میں فیچر انہانسمنٹ کی جائے، اس کے تھرو زکوٰۃ کی پیمنٹ کو بھی اگر فیسیلیٹیٹ کر دیا جائے، اسیسمنٹ کو بھی فیسیلیٹیٹ کر دیا جائے، تو یہ لوگوں کے لیے اور زیادہ ایک بینیفیشل چیز ہوگی. پھر اس کے علاوہ جو ہمارے پاس زکوٰۃ ایڈمنسٹریشن میں کچھ ریکمنڈیشنز ہیں، وہ ایک تو یہ کہ کمیونٹی انگیجمنٹ کو بڑھانے کی ضرورت ہے، ڈیٹا کی سینرجی کی بہت ضرورت ہے. ہمارے پاس بہت سارے اچھے ادارے کام کر رہے ہیں، بہت سارے اچھے پروگرامس ہیں، مگر ان سب کا تقریباً ایک ہی جیسا کام ہے. تو اگر ان کو ہم ایک پلیٹ فارم کے تحت لے کے آ جائیں، ان میں سنتھسس ایک کریٹ کر دیں، ایک سینرجی کریٹ کر دیں، تو یہ بڑا آسان ہو جائے گا ہمارا سسٹم. جیسے BISP اپنا فلٹرنگ کرائٹیریا ایک بالکل الگ خود مینٹین کر رہا ہے، زکوٰۃ ڈپارٹمنٹ کے تحت ایک بالکل ڈفرینٹ قسم کی اسکریننگ ہو کے ایک ڈفرینٹ ڈیٹا مینٹین ہے. اگر اس میں سینرجی کریٹ ہو جائے تو یہ بہت آسانی ہو جائے گی. زکوٰۃ ڈپارٹمنٹ کے پاس جو ڈیٹا ہے وہ BISP سے زیادہ اوتھینٹک ہے، اور بالکل گراؤنڈ ریالٹیز پہ جا کے انہوں نے ٹارگیٹ کیا ہوا ہے، لوکل زکوٰۃ کمیٹی سے وہ ڈیٹا کلیکٹ ہوا ہے. تو اگر گورنمنٹ خود بھی اگر ان کو سپورٹ کرے اور وقت پہ پیسے ریلیز کر دے، وقت پہ ان کو امداد ہو، تو یقیناً ان سارے مستحقین کو جن کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے زکوٰۃ ڈپارٹمنٹ، ان سب کی امداد ہو سکتی ہے. پولیٹیکل انٹرفیئرنس کو ریڈیوس کرنا ضروری ہے. یہ اگر ریڈیوس نہیں ہوگی تو ظاہر ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کم نہیں ہوگا. پھر اس کے علاوہ ڈسبرسمنٹ میں جو ڈیجیٹل اور فاسٹ میڈیم ہے، ہم نے اس کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے. ابھی جو ہم میڈیم یوز کر رہے ہیں چیک کا، تو اس میں بھی کئی دفعہ یہ پرابلم آئی کہ لوگوں کو چیک وقت پہ نہیں ملا، یا مل گیا مگر وہ بینک نہیں جا سکے، بینک میں وہ گئے تو وہ چیک ایکسپائر ہو گیا تھا. تو اس طرح کے جو ایشوز ہیں وہ آ جاتے ہیں. تو وقت پہ لوگوں کو فراہم ہو سکے ان کو جو رقم ہم دے رہے ہیں، تو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اس میں پنجاب ڈپارٹمنٹ نے آلریڈی ایزی پیسہ کو یوز کرنا شروع کر دیا ہے، تو KPK میں بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آئندہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ سسٹم یوز ہوگا. پھر اس کے علاوہ یہ کہ ہمارے پاس جو پروگرامس ہیں ان میں بھی کچھ اس طرح کی اسکیم لانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس ایک پورا پلان ہو کہ ایک بندے کو ہم نے پہلے سال زکوٰۃ دی ہے، پھر اگلے سال ہم اس سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ تھوڑا سا نان پاورٹی کی طرف کچھ گریجویٹ کرے. ہم اس کے لیے یا تو رقم بڑھائیں یا اس کے لیے کچھ اسکل انہانسمنٹ کی چیزیں لے کے آئیں. یعنی یہ بھی دیکھنا ضروری ہے، اور بہت اچھا ڈیٹا ڈیولپ ہو گیا ہے KPK ڈپارٹمنٹ کے پاس کہ کتنے سارے لوگ ہیں جن کی ہم امداد کر رہے ہیں، مگر ان کی امداد کرنے کے بعد ان کی جو پاورٹی اسٹیٹس ہے کیا اس میں بھی تبدیلی آ رہی ہے. اور اس میں تبدیلی لانے کے لیے بھی اگر ہم کوئی گریجویٹڈ بیس سوشل پروٹیکشن ان کو پرووائڈ کریں کہ ٹھیک ہے پہلے سال ان کو اتنی امداد ہوگی، پھر دوسرے سال ان کو جو ہے وہ اگر ان کی نیڈنیس اتنی ہی ہے تو ان کو اسکل ڈیولپمنٹ میں بھی لے کے جائیں. تو اس طرح سے ایک گریجویٹڈ بیس سوشل موبلٹی ہو سکتی ہے. پھر وکالہ پروگرام کو ہم کہتے ہیں کہ انٹروڈیوس ہونا چاہیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت. یعنی یہ جو زکوٰۃ کے فنڈز ہیں اس میں کمپیٹ کر رہی ہے گورنمنٹ اور دوسرے پرائیویٹ NGOs، یعنی شوکت خانم ہو گیا یا اور دوسرے ادارے ہو گئے، یہ سب زکوٰۃ کے لیے ابھی کیمپین چلا رہے ہیں. تو یہ قسم کی آپ کہیں کہ سوشل مارکیٹ ہے جس میں وہ کمپیٹیٹرز ہیں. اب حکومت ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتی، ان کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ ایفیشینٹ ہے. تو حکومت ان کو انگیج کرے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت. جیسے اخوت ایک بہت زبردست ادارہ، اس نے دکھایا کہ وہ کتنے بڑے اسکیل پہ بہت اچھی طرح سے کام کر سکتا ہے. تو جب اس نے اپنے آپ کو پروف کیا تو گورنمنٹ نے بھی اس کو سپورٹ کی اور اس سے اس کا اسکیل اور بڑھ گیا. تو اسی طرح سے اگر ہم زکوٰۃ ڈپارٹمنٹ میں بھی لے کے آئیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ماڈل، وکالہ کا ماڈل، اس میں ہم مساجد کو بھی انگیج کریں اور اس میں مساجد کو بھی ان کی سروسز کا کہ وہ جو اسکریننگ کی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں ڈسبرسمنٹ کی، تو ان کو بھی اگر کچھ شیئر دیں، یا شروع میں شیئر بھی نہ دیں بلکہ ہم کہیں کہ آپ جیسے
اپنا نظام چلا رہے ہیں آپ ویسے ہی چلائیں, بس آپ اس کو ڈاکیومنٹ کر لیں, ہمیں پتا ہو کہ کتنی زکوٰۃ آپ کے پاس کلیکٹ ہوئی, آپ نے کس طرح سے ڈسبرس کی. تو جب ہم انگیج کریں گے تو اس سے لوگوں میں یقیناً زیادہ ایک بہتر تاثر ڈیولپ ہوگا. اسلامک بینکنگ ایک بڑی اچھی مثال ہے. اسلامک بینکنگ میں جب تک شریعہ ایڈوائزرس کو, شریعہ کمپلائنس کے لوگوں کو شامل نہیں کیا گیا, تو جو پہلا فیز تھا اسلامک بینکنگ کا وہ اتنا سکسیسفل نہیں تھا 80s میں. مگر اس کے بعد جب ریگولیٹری فریم ورک کو بہتر بنایا گیا اور اس میں علماء کرام کی انوالومنٹ کو زیادہ بڑھایا گیا, تو اس کے بعد لوگوں کا ٹرسٹ ڈیولپ ہوا اور اب وہ اسلامک بینکنگ کو یوز کر رہے ہیں. اسی طرح زکوٰۃ کے ڈپارٹمنٹ میں بھی جب لوگوں کو نظر آئے گا کہ ہاں بھائی یہاں بھی علماء کرام ہیں, وہ اس سارے نظام کو دیکھ رہے ہیں, وہ ساری یہ تفصیلات چیک کر رہے ہیں کہ ہاں کس کو کتنی زکوٰۃ دینی چاہیے, ہر ایک کو وہ فیسیلیٹیٹ بھی کر رہے ہیں, تو لوگوں کا ٹرسٹ ڈیولپ ہوگا. اگر وہ مساجد مدارس میں دے سکتے ہیں, تو اگر ان کو ڈپارٹمنٹ میں بھی علماء کرام کی رہنمائی نظر آئے گی, ان کی انوالومنٹ نظر آئے گی, تو وہ گورنمنٹ کے زکوٰۃ ڈپارٹمنٹ میں بھی زکوٰۃ دینے میں یعنی وہ آگے بڑھیں گے. اسی طرح عشر میں بھی ہم نے کچھ ریفارمز ریکمینڈ کیے ہیں. تو چونکہ وقت کی کمی ہے تو میں اس میں بہت ہی اب زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکوں گا. تو اس میں یہ کہ مارکیٹ ایکسس جو ہے وہ عشر کے ساتھ لنک کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح گورنمنٹ کئی دفعہ جو ہے جو ایگریکلچرل پروڈکشن ہے اس کو خود خرید رہی ہوتی ہے لوگوں سے, تو جس وقت وہ خرید رہی ہے اگر اسی وقت عشر کو وہ لاگو کر دے تو اس طرح سے عشر جو ہے وہ کلیکٹ ہو سکتا ہے. اچھا, اسی طرح سے کچھ انسینٹیوز بھی دینے ہوں گے, یعنی گورنمنٹ جو مختلف قسم کی ایگریکلچرل سبسڈیز دیتی ہے ٹریکٹر کی خرید پہ, یا اسی طرح سے ایگریکلچرل فائنینسنگ میں, یا اسی طرح سے پیسٹی سائڈس پہ, انسیکٹی سائڈس پہ, تو وہ جو سبسڈیز یا انسینٹیوز گورنمنٹ دے رہی ہے وہ ان کو دے جو کہ عشر فائلر ہے. یعنی اس طرح آپ نے ٹیکس فائلر اور ٹیکس نان فائلر میں ایک تقسیم کر کے ٹیکس ریٹ زیادہ رکھا ہوا ہے نان فائلر کے لیے, تو آپ جو عشر فائلر ہے اس کو کوئی انسینٹیو دیں تو اس کو ایگریکلچرل انکم ٹیکس میں ایگزیمپشن ہوگی, یا اس کا ایگریکلچرل انکم ٹیکس جو ہے وہ ایڈجسٹ ہو جائے گا. تو اس طرح سے آپ لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ وہ عشر کو پے کریں. لیگل فریم ورک اور ایڈمنسٹریشن میں بھی ظاہر ہے کہ بہت زیادہ ضرورت ہے امپروومنٹ کی. اس میں میٹیکولس سرویز ہوں, فیلڈ سرویز ہوں اسیسمنٹ کے لیے, اور لیگل فریم ورک میں بھی ہم نے کچھ تجاویز دی ہیں کہ جہاں پہ عشر کے رولز کو زیادہ آپ کہیں کہ ایزی بنانے کی ضرورت ہے. اسی طرح جو لینڈ ریکارڈز ہیں ان کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے. ظاہر ہے کہ اگر لینڈ ریکارڈ ہوگا, ایگریکلچرل پروڈکشن کا کوئی آپ نے ڈاکیومنٹیشن کی ہوئی ہوگی, تبھی ظاہر ہے کہ اسیسمنٹ اور آگے پھر پیمنٹ عشر کی ہو سکتی ہے, تو اس کو ظاہر فیسیلیٹیٹ کرنا بہت ضروری ہے. وقف کے کیس میں جیسے ہم نے بات کی کہ اس میں ضرورت ہے کہ آپ ڈیولپمنٹ پہ توجہ دیں, وقت کے لینڈس کو کس طرح سے آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں کمرشل پراپرٹیز میں, کمرشل بلڈنگز میں. اور اس کی ہم نے یعنی جیتی جاتی مثال دیکھی, ہم حیران رہ گئے, ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم وقت کے ادارے میں جا رہے ہیں تو ہمیں بالکل یعنی کچھ بہت ہی پرانے طرز کی کوئی عمارت ملے گی, یا بہت ہی ایک اسمال اسکیل پہ کوئی انفراسٹرکچر ملے گا. انہوں نے جو ہمیں وقت کی پراپرٹیز کی تصاویر دکھائیں تو ہم بالکل حیران ہو گئے. 7 اسٹار ہوٹلز, ریزورٹس, مساجد, شاپنگ کمپلیکسز, بہت بڑے بڑے یعنی ملٹی اسٹوری اپارٹمنٹ بلڈنگس بہت اچھے طرز پہ بنی ہوئی, وہ سب انہوں نے وقف کے لینڈ پہ بنائی ہیں اور ان کے بالکل کمرشل رینٹ ان کو مل رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو ڈیولپمنٹ کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے اور کیش وقت کو ریکگنائز کرنا چاہیے لا میں, تاکہ یہ ہے کہ یہ جو صدقات کا نظام ہے وہ یقیناً پرائیویٹ سیکٹر کے لیول پہ بہت اچھی طرح چل رہا ہے, مگر وہ انسٹیٹیوشنلائز ہو جائے گا اگر کیش وقت کو ہم الاؤ کرتے ہیں. اور اس میں ہم مفتی مسعود شاہ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے کیش وقت کے حوالے سے ہمیں جو اشکالات تھے یا جو سوالات تھے تو وہ انہوں نے متعلقہ علماء کرام کے سامنے رکھے, اور ہمیں الحمدللہ اس میں ایک بہت اچھا فیڈ بیک ملا, جس کو ہم ریکمنڈیشن میں بھی لے کے آئے ہیں کہ کیش وقت پہ جو متاخرین ہیں علماء کے طبقے کے, تو وہ اس کی اجازت دیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کیش کو آپ ریزرو کریں تو اس کو کیش وقف کو ہم لے کے آ سکتے ہیں وقف کے دائرے میں, وقف کے رولز کے تحت. اس میں بس یہ ہے کہ جو کیش وقف دیا گیا ہے اس میں جو اصل مال ہے وہ محفوظ ہے, اور اس کو انویسٹ کر کے جو انکم مل رہی ہے اس سے بینیفیشریز کی امداد ہو جائے. تو اس طرح کا اگر ہم نظام لے کر آتے ہیں تو یقیناً کیش وقف کے تھرو بھی ہم بہتر انداز میں سسٹینیبلی اور انسٹیٹیوشنلائز وے میں جو ہے وقف کو فعال بنا سکتے ہیں. تو یہ کچھ تجاویز تھی. اس میں اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو رپورٹ میں موجود ہیں, تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو اس رپورٹ کو آپ آن لائن پڑھ سکیں گے. یہ آئی پی ایس کی ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل ہوگی, آئی تھنک GIZ کی ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل ہوگی. تو ان تجاویز پہ آپ غور کر سکتے ہیں, اور ان کے اوپر آپ بھی غور و فکر کر کے اگر آپ مزید کوئی تجاویز دیتے ہیں تو یہ جیسا کہ عتیق الظفر صاحب نے کہا کہ یہ پہلی رپورٹ ہے اس موضوع پہ, یہ آخری رپورٹ نہیں ہے, تو اس میں آگے جا کے بھی مزید امپروومنٹ ہو سکتی ہے. بہت شکریہ ادا کرتا ہوں تمام سامعین کا جنہوں نے اس پریزنٹیشن کو سنا. تو ابھی ہمارے پاس کچھ مختصر وقت ہے, اگر ہم کچھ کمنٹس یا کوسچنز ہوں تو ہم وہ لے سکتے ہیں. جی, صفدر سہیل صاحب.
Thank you very much. First of all, congratulations on this work and an effective presentation. Also, मौजू तो बहुत अहम है, बहुत बड़ा भी है, और ऑब्वियसली एक असाइनमेंट मोड में करने में आप उसको महदूद भी करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन खुशी की बात यह है कि ये एक बहुत बड़ी एक डिबेट को भी जन्म दे रहा है और इंशाल्लाह देगा। और आई एम श्योर कि ऑलरेडी आपने स्कोप पर बहुत बड़ा रखा भी है। इस्लामिक सोशल फाइनेंस में आप सारी चीज़ें आपने कवर भी की हैं। I'll make a simple comment. I'm coming from the history of economic thought perspective, which I teach basically, but I'm a sociologist by training. हमारे यहाँ जो हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट पढ़ाई जाती है वो एडम स्मिथ से शुरू हो के फिर आ जाती है इस पीरियड तक। वो उसका सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव जो है वो सामने नहीं आता है। और उसमें आप यूँ कहिए कि जी हमारे इकोनॉमिस्ट दोस्त बैठे हैं, वो हॉकी स्टिक ग्रोथ दिखा के हमारी सारी जो तहजीबी जो उसमें कंट्रीब्यूशन है, जो जिस तरह की फलाह जो है वो मुस्लिम मुआशरों में उनके कॉम्प्रिहेंसिव सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम ने भी सब उसको ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि वो सपोज के जी आपका जो ग्रोथ रेट था वो फ्लैट था और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से उसको तो वो उस हवाले से अगर देखा जाए तो ये जो आपकी आई सी इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कि आपने बहुत कोशिश कर उसको रेलेवेंट बनाने की कोशिश की है। इफ समबडी इज इंटरेस्टेड टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट, अच्छा हम हमारे लिए मुश्किल है सिर्फ इसको इकोनॉमिक थॉट कहना, क्योंकि हमारे लिए फलाह जो है वो उसमें दोनों तरफ वो उसका एस्पेक्ट स्पिरिचुअल भी है, सोशल भी है, इंडिविजुअल भी है। तो ये जो वेस्टर्न इकोनॉमिक थॉट में जैसे मार्शल ने कहा कि जी द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ इज द लाइफ ऑफ बिजनेस, अच्छा हम उसको उस तरह से नहीं देखते हैं। ना हम जिंदगी को उसमें महदूद करते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल को, और जिसमें डेमोक्रेसी भी एक लॉन्ड्रर का रोल अदा करती है ऑफ द कैपिटलिस्ट सिस्टम, उस तरह से नहीं है। और वो हमारे यहाँ जो मेरी दानिश में हम पॉवर्टी रिडक्शन हमारे यहाँ उस तरह से हमारे रिवायती कंसेप्शन में पैराडाइम में आती नहीं है। हार्डशिप का रिमूव करना हमारा एक है, और हमारे मकासद शरीयत में भी गुर्बत उस तरह से नहीं आती जैसे हम ये इमेजिन करें कि जो गुर्बत का खात्मा मकासद शरीयत में होगा, ऐसा नहीं। तो वो एक्सलेंट, वेरी गुड कॉम्प्लीमेंट्स टू GIZ कि जी इट इज अनयूजुअल दैट अ डोनर वुड सपोर्ट दिस काइंड ऑफ थिंग। मेरे नज़दीक एकेडमिक एफर्ट है। वो ज़कात के हवाले से आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल उसमें मशवरे दिए हैं। इट्स वेरी गुड टू नो कि जी KP में ऑलरेडी जो है उस पर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट डेवलपमेंट भी हुई है। शेयरिंग इंटरनेशनल एक्सपीरियंसेस इज ऑल्सो वेरी गुड, बट आई थिंक बहुत आगे के मसाइल जो हैं इस वक्त। आज अगर आप मुझसे पूछें थोड़ा सा क्रिटिकल कमेंट के, सिर्फ क्या ये रिपोर्ट पाकिस्तान का आज का जो क्राइसिस है, जो कि डेट की वजह से है, जो कि लेवरेजिंग की वजह से है, फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग की वजह से है, तो थोड़ा सा मुश्किल पेश मुझे थोड़ा सा लगा कि जी आप लेवरेजिंग के हवाले से थोड़ा सा न्यूट्रल हैं, विच इज प्रॉब्लमैटिक। आप कहिए कि रिबा के हवाले से उसमें इशू रहेगा। वक्फ पे आपकी तवज्जो थोड़ी कम है, जबकि वक्फ वो एक जरिया है जो मुआशरे को डीमोनेटाइज करता है। हमारा वन लाइनर सबसे बड़ा प्रॉब्लम नॉट ओनली आवर्स, पूरी दुनिया में, वो फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी एंड सोसाइटी है, जिसमें कि फाइनेंशियलाइजेशन अब इस हद तक आ गई है कि आपकी जिंदगी की रेलेवेंस उससे आ रही है। पैसा और इन्फ्लुएंस हम मानी हो गए हैं। अच्छा, यहाँ अभी आप ना वर्क को अभी तक इसमें आप नहीं लेके आए अपने काम में, और वैल्यूएशन ऑफ वर्क को उसमें नहीं लेके आए ना। इस फाइनेंशियलाइजेशन सब चीजों को उड़ा के रख दिया है।
اب ہم پاکستانی معاشرے اور اکانومی کے لیے کس طرح سے فائنینشلائزیشن کو کم کریں, لیوریج کو کم کریں. مجھے ابھی بھی لگا کہ جی آپ یہ انشورنس اور فلنتھراپی والی طرف زیادہ جا رہے ہیں. وین یو آر سیئنگ کہ جی آپ زکوٰۃ کے سسٹم کو پاکستان کے مروجہ سوشل پروٹیکشن سسٹم سے الائن کریں. دیر از اے بگ پرابلم دیر, کیونکہ وہ تو بیسڈ ہے, چیریٹی بیسڈ ہے, وہ ورک بیسڈ نہیں ہے. وہ جو ہے اسلامک تہذیب میں وہ رائٹ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے, اور وہ بہت اس کی بنیادی حیثیت ہے. اور ہمارے ہاں معاملات, مارکیٹ, ساری جورسپروڈنس جو ہے وہ اس حوالے سے ہے, اور مزدور کی مزدوری کا تعین, اس کی پیمنٹ بہت بنیادی چیزیں ہیں. تو اگر سوشل سیکورٹی بنیادی آپ کی جو ہے وہ ورک سے آ رہی ہے, اس کی ویلیویشن سے آ رہی ہے, تو آئی وڈ سے کہ جی آپ کے اگلے کام میں اگر آپ یہ ثابت کر سکیں, جو کہ جس پہ لٹریچر موجود ہے, کہ کتنے % پروڈکشن جو ہے وہ وقف کے ذریعے ہو رہی تھی ان کائنڈ. ان کائنڈ پروڈکشن کو واپس لے کے آنا اور اس میں بہت زیادہ اس کو پھیلانا ضروری ہے, لیکن فائنینشلائز کر کے میکرو انوائرمنٹ تو ملیشیا میں بھی وہی ہے جو ہر جگہ پہ. تو اس حوالے سے I must say it's wonderful. Thanks, Mustafa. And thanks all the people who have worked so well. I think this gives an excellent foundation to build much more work in the coming days. Thank you very much. ہمارے ساتھ محمد ارشد صاحب موجود ہیں. ہیلتھ پروگرام ظاہر ہے جو بھی سوشل پروٹیکشن ہے اس کا بہت اہم حصہ ہے, اور پرائم منسٹر کا جو ہیلتھ پروگرام ہے اس کے CEO محمد ارشد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور گفتگو فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم صاحب صدر جناب قبلہ یاس صاحب, چیئرمین نظر عطی کونسل, جناب خالد رحمان صاحب اور دیگر معززین, اور بطور خاص میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں صفدر بھائی کی طرح سلمان صاحب کو, IPS کو اور GIZ کو. اور GIZ کا بڑا کنٹریبیوشن ہے, وہ ہمارے بھی ٹیکنیکل پارٹنر ہیں. اور IPS مجھے خوشی ہوئی کہ IPS جو ہے اب جو سافٹ سائڈ ہے یا جو سوسائٹی کی جو چیز ہے اس پہ ذرا فوکس کر رہا ہے. کوئی ہفتہ ڈیڑھ پہلے میں گرینڈ ڈائلاگ میں تھا, IPRI نے وہ ہیلتھ سیکورٹی پہ کیا ہوا تھا. تو 2 سابق وزرائے صحت تھے, میں تھا اور ایک VC صاحب تھے, جیسے کہ ہم 4 لوگ اس ڈائلاگ میں تھے. وہ بھی بڑا مفید تھا. اور 2021 کے اندر غالباً جو پہلی ہماری وہ بنی نیشنل سیکورٹی پالیسی, پہلی مرتبہ اس میں ہیومن سیکورٹی یا ہیلتھ سیکورٹی ڈالی گئی. یہ بھی اچھی بات ہے کہ ہم بالآخر قبلہ صاحب کی اجازت سے اپنا قبلہ درست کر رہے ہیں. تو یہ بڑی خوشگوار بات ہے کہ چیزیں جو ہے وہ ٹھیک ہو رہی ہیں. لیکن باقی جو سسٹم کے جو صفدر بھائی نے بڑا شرارتی سے سوال کیا تھا کہ جی اس موجودہ کرائسس کا جو یہ حل دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے یا کس حد تک دیتا ہے, تو سارا جو جھگڑا ہے وہ ازل سے آج تک ذاتی بہبود ورسز سماجی بہبود کا ہے. اور سماج میں ہم صرف ظالم سماج کو جانتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ نہ سماج کو جانتے ہیں, نہ سماج کی ذمہ داری کو جانتے ہیں, نہ سماجی انصاف کو جانتے ہیں. یہ تھوڑا سا چیلنج ہے. اور میں اگرچہ سربراہ ہوں دنیا کے ایک بہت بڑے نیشنل ہیلتھ انشورنس پروگرام کا جو فلی اسٹیٹ فنڈڈ فری آف کاسٹ ہیلتھ کیئر سروس دے رہا ہے 17 کروڑ سے زائد پاکستانیوں کو. بڑی اچھی بات ہے, یہ بڑے ہمارے لیے قابل فخر, میرے لیے نہیں, ہماری ٹیم یا وزیر اعظم پاکستان کے لیے, وزیر صحت کے لیے نہیں, پوری قوم کے لیے بڑی اچھی بات ہے. لیکن ذاتی طور پہ ایمانداری سے پوچھیے تو میں کوئی بہت زیادہ فری چیزوں کے حق میں نہیں ہوں. ریاست کوئی بھی ہو وہ وعدہ کرتی ہے اپنے شہریوں سے افورڈیبل ایکسیس آف ہیلتھ کیئر, افورڈیبل ایکسیس آف ایجوکیشن, افورڈیبل ایکسیس آف فوڈ, ان چیزوں کا. تو دوسری بات یہ کہ اسلام جو ہے اجتماعی مذہب ہے. آپ سب لوگوں نے سارے ماشاءاللہ دانشور یہاں بیٹھے ہوئے اسٹیج پہ, میرے ساتھ بھی اور سامنے بھی, یہ خاص طور پہ میرے نوجوان بچے جو فیوچر ہے ہمارا, آپ سب لوگوں نے وہ بڑی مشہور کتاب پڑھی ہوگی وائی نیشنز فیل. اور اگر نہیں پڑھی تو ہم سب کو شدید طور پر پڑھنے کی ضرورت ہے اس وقت. آپ وہ واقعی نازک موڑ پہ کھڑے ہیں, وہ مطلب پرانے بار نازک نہیں ہے جو ہم سنتے رہے ہیں. تو اس کا اگر ایک جملے میں اگر میں اس کا کرکس بتاؤں آپ کو تو کیا ہے, the nations
are bound to fail those not having growing and functional institutions. सलमान भी यही बात बता रहे थे कि institutions इनफरादी तौर पे कुछ चीजें करना कोई बड़ी कमाल की चीज नहीं है, इज्तिमाई तौर पे कमाल करने की चीज है। मैं अपने एक सेहत कार्ड प्रोग्राम की बात करूं, आज अगर हर पाकिस्तानी सिर्फ जो है 1000 रुपया जो अफोर्ड कर सकता है, ऊपर वाला 50% सेगमेंट 1000 रुपया माहाना कंट्रीब्यूट कर दे, तो मुझे वजारत खजाना से 1 रुपया लेने की जरूरत नहीं है। एंड वी कैन कैटर ऑल द 234 मिलियन पाकिस्तानीज। कि ऊपर वाला 50% सेगमेंट नीचे वाले सेगमेंट का हर एक का हाथ पकड़ ले। एक फैमिली की इस वक्त जो कास्ट है तकरीबन 500 रुपए फी महीना है, अगर वो 1000 रुपए दे दे तो समझ लीजिए एक से नीचे वाले का हाथ पकड़ लिया और ऊपर वाले का। फिस्कल स्पेस के झगड़े खत्म। इसी तरह अगर कोई 2-4 हजार रुपए हम और एलोकेट कर लें तो शायद हम तालीम कार्ड भी जारी कर सकते हैं, इसी तरह और भी कर सकते हैं। तो इशू रॉकेट साइंस नहीं है, ये कमाल है इज्तिमाइयत का। इकोनॉमीज ऑफ स्केल कह लीजिए, इकोनॉमिक्स की जुबान में आप जो मर्जी टेक्निकल जार्गन इस्तेमाल कर लीजिए, मैं बहुत सादा और देसी जुबान में आपसे बात कर रहा हूं। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं बशर्ते कि इफ वी आर विलिंग टू टेक द ओनरशिप एंड विलिंग टू प्रायोरिटाइज द प्रायोरिटीज। इसके अलावा कोई वे फॉरवर्ड नहीं है। NSER अभी रिसेंट सर्वे हुआ है, बेस पे नीचे बहुत अच्छा कमाल का इकोनॉमिक सर्वे है। ये मतलब शुरू से ही जब ये वर्ल्ड बैंक के ताउन से हुआ था तो इसमें इट वाज नॉट ए इनकम बेस्ड पॉवर्टी सर्वे, इट वाज एसेट बेस्ड पॉवर्टी सर्वे, जो काफी रिलायबल है। मुझे खुद भी आज एजुकेट हुआ हूँ सलमान साहब की और बाकी दोस्तों की गुफ्तगू से कि जहांजेब साहब और उनकी टीम ने जो KP में जो सिस्टम बनाया है वो शायद इससे बेहतर है या कम से कम इसके मुकाबले का है। तो आई वुड लाइक टू एजुकेट माई सेल्फ मोर। और मैं हालांकि मुझे सफदर भाई की बात से एक और अंदाजा हुआ, नौफिल साहब आई सजेस्ट यू कि एक इसके लिए स्कॉलिस्टिक राउंड टेबल करने की भी जरूरत है ताकि फाइंडिंग को हम जरा और गौर से देख सकें। ये तो एक लॉन्च आपने सेरेमनी की है, बड़ी जबरदस्त है, लेकिन इस पर भी जरा सा करने की जरूरत है। और एक जो बार बार अंडरलाइन जो बात की सलमान साहब ने वो ट्रांसपेरेंसी का है। झगड़ा क्या सिर्फ 3 चीजों का, इस्लामिक फाइनेंस जो मर्जी इसको नाम दें, किससे लेना है, कंट्रीब्यूट कौन देने वाले हैं, कौन लेने वाले हैं, कैसे लेना है और कैसे देना है, और इन सबको सुपरवाइज कौन करेगा। एक फ़ुक़ही निज़ाम जो है वो सुपरवाइज कर ले, और वो रिवायती किस्म का फ़ुक़ही निज़ाम नहीं, 21वीं-22वीं सदी का फंक्शनल डायनामिक इज्तिहादी निज़ाम, वो इस मसले को हल कर सकता है। रिवायती हमारे इस्लामी नजरियाती कौंसिल का बड़ा मिला जुला किस्म की माजी है, बहुत कमाल की चीजें भी की हैं और बहुत कमाल की चीजें जो करनी चाहिए थी शायद उसकी गुंजाइश मौजूद है। तो अब जरूरत है कि बस सब दायरों का सफर खत्म करें, सीधे होकर चले सिरात मुस्तकीम पे आगे बढ़ें। और चीजें कोई बहुत मुश्किल नहीं है, हम किसी से कम नहीं है। बैसियत कौम, मैं 10-12 साल बाहर की दुनिया में भी काम किया, 197 नेशनलिटीज के साथ काम किया। कोई आपसे ज्यादा अक्लमंद नहीं है, कोई आपसे ज्यादा वो नहीं है, आप जैसे ही हैं। लेकिन जिम्मेदारी लेने की बात है, ऑनरशिप लेने की बात है। ऑनरशिप लेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। इदारे बनाएंगे, और मैं समाजी इदारों की बात कर रहा हूँ और जमहूरी इदारों की बात कर रहा हूँ और दिफाई इदारों, हर जगह हमें इदारे चाहिए। इदारे होते वही हैं जो इदारों की तरह चलते हैं और हर एक की फलाह का ख्याल रखते हैं, जाती फलाह नहीं, जाती बहबूद नहीं, इससे जरा आगे बढ़ के। और पाकिस्तान में सिर्फ सेहत कार्ड प्रोग्राम में कमाल की चीज नहीं है, बहुत सारी कमाल की चीजें हैं जो साइलोज के अंदर हैं, जिन्हें जोड़ के एक करना है। तो मुश्किल काम थोड़ा ही है यार, हमने एक दूसरे का हाथ ही पकड़ना है। इस वक्त हम किस कैफियत का शिकार हैं कि तालीम वालों का हाथ सेहत वालों की जेब में, सेहत वालों का हाथ कारोबार वालों की जेब में, कारोबार वालों का हाथ उसकी जेब में। तो अगर हम सब एक दूसरे की जेबों से हाथ निकाल लें, वो एक दूसरे का हाथ थाम लें, तो जिंदगी यार आसान हो जाएगी। कौन सा मुश्किल काम है? कोई मसीहा बाहर से थोड़ा ही आएगा, हम में से ही होगा। हम जैसों में से किसी को उठना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये जो बच्चे मेरे सामने बैठे हुए, इनके माथे चमक रहे हैं उम्मीद से, जब वो आज की हा हू चीजें, सिस्टम, बॉटलनेक्स देखते हैं, मुझे नहीं पता इन बेचारों के दिल पे क्या गुजरती है। ये लोग हमसे बेहतर हैं, हमारे में इतनी हिम्मत नहीं थी
कि हम अपने अम्मा बाबा के सामने कोई चीज गलत भी महसूस कर सकते थे तो कह पाते थे। लेकिन ये मेरे जो बेटे बेटियां बैठे हुए हैं मेरे घर पे भी और बाहर भी कह देते हैं, बाबा दिस इज नॉट राइट। ये अच्छी जनरेशन है, इन्हें हमें अच्छा पाकिस्तान दे के जाना है। अच्छा पाकिस्तान दे के जाएंगे तो मेरा ख्याल आगे भी मुंह दिखा पाएंगे। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। मेरा खुशगवार फरीज़ा है कि मैं चेयर ऑफ द सेशन डॉक्टर किबला अयाज साहब, जो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के चेयरमैन हैं, हम सब के सरपरस्त और कायद हैं इल्मी हवालों से, दीनी हवाले से, मैं उनसे दरख्वास्त करूँ कि नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत ही काबिल एहतराम IPS के सरबराह जनाब खालिद रहमान साहब और पोडियम पर मौजूद बहुत ही काबिल कदर स्पीकर साहिबान, मेहमानान खुसूसी, मैं समझता हूँ कि जो रिपोर्ट हमारे सामने पेश की गई सलमान अहमद शेख साहब की, वो इंतहाई काबिल तारीफ है और बहुत जामे रिपोर्ट है। और मैं समझता हूँ कि ज़कात, रुश्र और वक्फ के हवाले से जितने भी मुमकिना पहलू हैं उनका इहाता किया गया है। माजी से भी मिसालें दी गई हैं, हाल के हवाले तो बहुत बुनियादी हैं और मुस्तकबल के लिए भी उन्होंने एक प्लानिंग दी है। कुछ गोशे अगर तिश्ना थे तो वो मैं समझता हूं कि हमारे सोशियोलॉजिस्ट, इकोनॉमिस्ट जनाब सफदर सुहेल साहब ने उनकी तवज्जो मबजूल कराई। मुझे उम्मीद है कि फाइनल रिपोर्ट में अगर कुछ इजाफे इस हवाले से भी आ जाएं तो ये रिपोर्ट बहुत ही मुअस्सिर, जामे और मरबूत हो जाएगी और शायद किसी मौके पर हमारे अरबाब इख्तिदार इससे इस्तिफादा करें। जिस तरह जनाब मोहम्मद अरशद साहब ने फरमाया कि क़िबला हमने दुरुस्त करने की कोशिश की, एक हमारी कौमी पॉलिसी आई, शायद वही पॉलिसी जिसका ऐलान मईद यूसुफ साहब ने किया था उसकी तरफ इशारा है और उस पॉलिसी के इख्तिताम में मौजूद था। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अब वो पॉलिसी जो है शायद वो सिर्फ अरशद साहब को याद है और शायद मईद यूसुफ साहब को याद हो, बाकी इस हाल में शायद ही कोई ऐसा हो कि जिसको उस पॉलिसी का इल्म हो और उसकी तनफीज या उसकी रोशनी में आगे जाना, उसके लिए कोई कमेटी, कोई टास्क फोर्स मौजूद नहीं है, वरना वो बहुत ही जामे पॉलिसी है। मुझे इसका एतराफ है। इकानमी, मईशत और इस किस्म के मौज़ूआत का मैं माहिर तो नहीं हूं, तालिब इल्म हूं और बहुत ही अदना तालिब इल्म, लेकिन समाजी बहबूद ये हमेशा मेरी जिंदगी का एक मकसद और मतमे नजर रहा कि काश इस किस्म का कोई मुआशरा हमें भी देखने को मिले जहां पे कोई आपके सामने दस्ते सवाल दराज करने के लिए मौजूद ना हो। और दुख होता है कि इस किस्म के मुल्क कि जिस तरह पाकिस्तान है या नाइजीरिया है,
کہ جہاں پہ دولت بے تحاشا موجود ہے، یا بعض افریقی ممالک ہیں کہ جہاں پہ آپ زمین کھودیں ناخن سے بھی تو آپ کو سونا مل جاتا ہے، وہاں بھی لوگ در بدر اور بھکاری آپ کو ہر کونے پہ ہر جگہ ملتے ہیں۔ تو جہاں تک میرا مطالعہ ہے، اس کی اساس پر میرا یہ عقیدہ بنا ہے کہ اگر ہم زکوٰۃ، عشر اور وقف کے اداروں کو مؤثر بنا کر ان کی اساس پر ایک معاشرت تشکیل دیں تو وہ معاشرہ یقیناً ایسا معاشرہ ہوگا کہ جس میں جو روایتی طور پہ ہم اسلامی معاشروں کو دیکھتے تھے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا وقت، ہمارے عظیم خلیفہ تابعی، ان کا وقت دوبارہ آ سکتا ہے کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا ملنا مشکل تھا۔ وقف نے اسلامی تاریخ میں ہمیشہ بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ جارج مقدسی کی کتاب دی رائز آف کالجز ان دا مسلم ورلڈ اگر آپ دیکھیں تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پورا تعلیمی نظام جو تھا اس کی اساس اور اس کی بنیاد وقف کی وجہ سے قائم تھی، اور وہ ایسی صورتحال کبھی نہیں بنی تھی کہ جس طرح آج ہماری جامعات اپنے ٹیچرز کو، اپنے ملازمین کو تنخواہ دینے کے لیے بجٹ نہیں رکھتے، پیسے نہیں رکھتے، اور عجیب قسم کی صورتحال پیدا ہوتی ہے، اور ریسرچ کے لیے تو کوئی فنڈ دستیاب نہیں ہے۔ مولانا آزاد نے انگریزوں کے دور میں ایک تجویز دی تھی زکوٰۃ کے حوالے سے، اور انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر مقامی کمیٹیاں بنائی جائیں ہر محلے کی بنیاد پر، ہر گاؤں کی بنیاد پر، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ معاشی صورتحال مجموعی طور پر بہت بہتر ہو جائے گی۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلا تصور تھا مدنی معاشرے کو فعال کرنے کا۔ ہمارے ہاں جو اس وقت صورتحال ہے، اور اس کا ہمیں اعتراف ہے کہ حکومت پر، کوئی بھی حکومت، میں کسی خاص حکومت کا ذکر نہیں کرتا، کوئی بھی حکومت اور لوگوں کے درمیان ایک ڈیفیسٹ ہے کانفیڈنس اور ٹرسٹ کا۔ حکومت اور عوام کا حکومتوں کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زکوٰۃ کے حوالے سے اور عشر کے حوالے سے بھی یہ مشکلات ہیں۔ وقف املاک جو ہیں ان کے مسائل ذرا مختلف ہیں پاکستان کے حوالے سے، وہ ایک الگ موضوع ہے جس کو یقیناً احاطہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں ملیشیا سے، ہم سیکھ سکتے ہیں انڈونیشیا سے، اور ان میں ہمارے لیے بہت زبردست مثالیں ہیں، اور قرآن پاک میں جس طریقے سے زکوٰۃ کے مستحقین کا ذکر کیا ہے، اس میں جس طرح اشارہ کیا گیا کہ فقہی تلفیق کی اگر کوئی صورت بنائی جائے اور اس کے اندر اس کا دائرہ وسیع کر دیا جائے، چونکہ ملیشیا میں شافعی فقہ ہے تو اس شافعی فقہ کی وجہ سے گنجائش جو ہے وہ ذرا وسیع ہے حنفی فقہ کے نسبت۔ اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں ان کی زیادہ سہولتیں ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اس مسئلے میں ایک تلفیق کی طرف آ جائیں۔
ज़कात के मुस्तहकीन में गारिमीन का जो तसव्वुर है, इसकी बड़ी ज़रूरत है कि हम असर नौ इसका जायज़ा लें, क्योंकि आज जो गारिमीन का तसव्वुर है, मैं समझता हूँ कि वो बहुत वसी हो गया है, और बिलखुसूस इस वक्त जो इक्तिसादी एक मुश्किल है, उसमें सफ़ेद पोश अफराद का एक बहुत बड़ा तबका जो है वो एक बहुत ही मुश्किल सूरत हाल से दो चार है, और हकीकी मुश्किल जिंदगी जो है वो उनकी है कि उनकी सफ़ेद पोशी का भरम भी बरकरार रहे और वो किसी के सामने दस्ते सवाल भी दराज ना करें। तो एक बहुत मुश्किल सूरत हाल से है, और ज़रूरत इस बात की है कि इस बात का जायज़ा लिया जाए। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो ट्रस्ट डेफिसिट है हुकूमतों के हवाले से, थोड़ा बहुत जो हमने सीखने की कोशिश की सेहत कार्ड के हवाले से, हमें यकीनन ये एक बहुत बड़ा इनकलाबी कदम है और लोगों ने वहाँ फ़ायदा भी उठाया, लेकिन जिस तरीके से उसमें करप्शन की इत्तलाआत आई, जिस तरीके से हमारे बददियानत अफराद ने उस रकम का बददियानती से के साथ इस्तेमाल करना शुरू किया और हड़प करना शुरू किया, यकीनन एक बहुत बड़ा जुर्म है। लेकिन ये एक इनफरादी या महज एक एरिया का वाक़या नहीं है, हमारी बदकिस्मती से पूरी सोसाइटी का पूरा एक समाजी, एक वाशती मसला है। इस वक्त एक होप है, और वो है होप जो है, जिस तरह जनाबे मोहम्मद अरशद साहब ने इसकी तरफ इशारा किया, हमारी नई नस्ल यकीनन एक नया सफर शुरू करना चाहती है। नई नस्ल यकीनन उस माजी से अपने आप को डिस्कनेक्ट करना चाहती है कि जो माजी हमारा है उसने हमें इस दलदल में, इस मुश्किल सूरत हाल में फंसाया है। तो एक तो ये होप है। एक और होप इस सोसाइटी का वो ये है कि सही इस्लामी मुआशरती रवैयों में इन्फाक का अमल ये इस सोसाइटी में है, और इसका मुजाहरा इस मुआशरे ने, पाकिस्तानी अवाम ने कई मौके पर किया है। इन्फाक का एक जज्बा है, लेकिन इन्फाक का जज्बा जो है वो उन लोगों के हवाले से है कि जिन पर उनको दियानत का एतमाद हो। मसलन 3 तंजीमें तो इस वक्त बहुत मशहूर हमारे सामने हैं। उखुवत है, लोगों का एतमाद है, अल खिदमत है, लोगों का एतमाद है, ईदी ट्रस्ट है, लोगों का एतमाद है। हमें मालूम है कि लाखों करोड़ों के चेक या नकदी लिफाफों में बंद करके या बोरियों में बंद करके उनके दफ्तर में या उनके घर में फेंक देते हैं। उनको एतमाद होता है ये रकम जो है ये सही जगह पे पहुंची। तो ये एक उम्मीद है कि इस तरह की खैर की तंजीमें अगर ज्यादा बन जाए, ये वसी हो जाए, इनका दायरा फैल जाए, और इन्फाक की ये जो रिवायत है हमारे यहाँ, ये जो जज्बा है, ये इसी तरीके से फरोग पाता जाए, तो इस किस्म की तंजीमें जो है मैं समझता हूं कि वो हुकूमत से ज्यादा बेहतर, ज्यादा मुअस्सिर किरदार अदा करने के काबिल हैं, इस शर्त के साथ कि हुकूमत इनकी राह में कोई रुकावट ना डाले। इस वक्त बदकिस्मत ये है
کہ اگر آپ کوئی بہت ہی ایک قابل اعتماد خیر کی تنظیم، فلاحی تنظیم قائم کرنا چاہیں تو اس کی رجسٹریشن کے لیے، تمام رجسٹریشنز کے لیے کہا جاتا ہے تقریباً 36 سٹیپس ہیں جو آپ نے اٹھانی ہے، اور ایک ایک سٹیپ میں ایک ایک فائل کو آگے لے جانے کے لیے آپ کو مہینے درکار ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس قسم کی رکاوٹیں جو ہیں ان میں پھر خیر کی اس قسم کی تنظیمیں جو ہیں ان کو بھی پھیلایا نہیں جا سکتا، ان کو بھی آگے نہیں لے جایا جا سکتا، ان کو فروغ نہیں دیا جا سکتا. ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح ترکی کی حکومت اور ملیشیا کی حکومت نے اس سلسلے میں ایک نرم پالیسی اختیار کی ہے، ہماری حکومت بھی یہ دیکھے، اس بات کو بے شک یقینی بنائے کہ کوئی فراڈ کی قسم کی تنظیم آگے نہ آئے، لیکن جو مسلمہ دیانت کی تنظیمیں ہیں، دیانت پر بیس اور دیانت ثابت کر چکی ہے، ان تنظیموں کو اور مواقع دیں اور ان کا کردار وسیع کرنے میں، بلکہ ان کے ساتھ ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کرے، اور اگر حکومت کا بیت المال یا زکوٰۃ کی رقم ان تنظیموں کے حوالے کی جائے اور اس کے لیے کوئی قانون سازی کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ مستحق لوگوں تک، بہتر لوگوں تک یہ ہمارا سرمایہ جو ہے یہ جا سکتا ہے. اور پاکستان میں اس قسم کی انویسٹمنٹ جو ملیشیا کی ہے کہ مثلا ریزورٹس بنانا، پلازے بنانا اور ان کی انکم کو ضرورت مندوں پہ تقسیم کرنا، یہ کام بھی شاید کوئی بھی حکومت نہ کر سکے. ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے وہ ادارے جو حکومت کے ہاتھ میں ہیں، خواہ وہ اسٹیل مل ہے، خواہ وہ PIA ہے، خواہ وہ ریلوے ہے، خواہ وہ امریکہ کا وہ بڑا مشہور ہوٹل ہے، تو سرکار ہماری جو ہے اس قسم کے اداروں کو نہیں چلا سکتی. اس کے لیے اس قسم کی تنظیمیں جو ہیں وہ بہتر تنظیمیں ہیں کہ ان کے ہاتھوں میں یہ دے دیا جائے اور ان پر اعتماد کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نئی نسل اور اس قسم کی پالیسی اگر دونوں مل جائیں تو ہمارا مستقبل جو ہے وہ یقیناً بہت ہی شاندار بن سکتا ہے. تو یہ چند گزارشات تھی جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا. اسلامی نظریاتی کونسل نے تھوڑا بہت تعاون کیا ہے اس پروگرام میں، کچھ جو ہماری سفارشات تھی، تھوڑا بہت جو اس حوالے سے ہم نے کام کیا ہے، تو میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس کا باقاعدہ ذکر کیا اور آج کی اس تقریب میں مجھے مہمان خصوصی بنایا. اس پر مجھے فخر ہے اور میرے لیے یہ بہت اعزاز کی بات ہے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو. صاحب صدر کی اجازت سے میں دو اچھی گزارشات کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ صحت کارڈ کے حوالے سے یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ کیش لیس پروگرام ہے، اس میں کہیں کسی مرحلے پہ بینیفیشری کیش کو ٹچ نہیں کرتا، ہیلتھ کارڈ دکھا کے اپنا علاج کرا دیتا ہے. Having said that, we are perfectly imperfect, right, like any organization. ہسپتالوں کے اندر ضرور یہ جیسے فرما رہے ہیں قبلہ صاحب، کیونکہ ہسپتال ایک خاص 75 سال سے عادی ہیں منہ مانگی قیمت مانگنے کے اور سارے جو آپ سمجھتے ہیں چیزوں کو کرنے کے. اسی وجہ سے ہم نے کوئی 122 سے زیادہ اسپتالوں کو مختلف مواقعوں پہ صرف فائنینشیل ایشوز پہ نہیں، کلینکل ایشوز پہ بھی، جہاں وہ مریضوں کی جان سے کھیلتے ہیں. پیسے تو پھر واپس کروائے جا سکتے ہیں، کروا دیے جاتے ہیں، اپنے 15 روپے بھی لوگوں کے واپس کروائے ہیں. لیکن جو خطرناک بات ہے کہ وہ اتنے کیجول ہیں، بعضوں کا اتنے نان سیریس ہیں کہ وہ لوگوں کی جان سے کھیلتے ہیں. تو وی سیٹ این ایگزامپلس، ان سب کی لسٹ بھی ہمارے ویب سائٹ پہ پڑی ہوئی ہے جنہیں ہم نے ڈی ایم پینل کیا. اور ایک اور اچھی خبر یہ کہ اگلے سال انشاءاللہ ہمارے صحت کارڈ کا جو ہر 3 سال بعد ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے، تو ہمارا انشاءاللہ پکا ارادہ ہے کہ اگلی مرتبہ، ابھی بھی کنونشنل ہیلتھ انشورنس نہیں ہے صحت کارڈ میں، موڈیفائڈ ہے جس کا سارا انسپینٹ پیسہ جو ہے گورنمنٹ کے پاس واپس آ جاتا ہے. لیکن انشاءاللہ اگلی مرتبہ میرا ارادہ ہے، عزم ہے کہ ہم انشاءاللہ اس کو تکافل اور اسلامک ورژن پہ لے کے جائیں گے تاکہ ہم گفتگو سے زیادہ عمل کی طرف انشاءاللہ آ سکیں. تھینک یو. بہت شکریہ. ان کچھ حوصلہ افزا باتوں کے ساتھ ہم
اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. میں خالد رحمان صاحب چیئرمین IPS سے گزارش کروں گا کہ اختتامی کلمات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب قبلہ ایاز صاحب اور باقی احباب جو اس وقت اسٹیج پر تشریف فرمائے، اور آپ سب لوگوں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہماری اس بہت ہی اہم تقریب میں تشریف لائے. لمحہ موجود انسانوں پر ظاہر ہے ایک طرح سے حاوی ہوتا ہے، اور اسی کی جانب صفدر سہیل صاحب نے نشاندہی کی کہ آج کی سچویشن کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ ہم کسی باہر کی دنیا کی بات کر رہے ہیں. لیکن میرا خیال یہ کہ یہ لمحہ موجود سے بھی بہت غیر معمولی طور پہ تعلق رکھنے والی رپورٹ تھی جسے آج ہم نے یہاں شیئر کیا. میں اس لیے یہ بات کہتا ہوں کہ لمحہ موجود کی دراصل صحیح معنی میں مسائل کیا ہیں اس کی تشخیص ہی غلط ہو رہی ہے، اور ہمیں یہ پڑھایا جا رہا ہے کہ پاکستان کا اکنامک پوٹینشل جو ہے وہ جیسے ہے ہی نہیں، اور آپ اب اتنے گئے گزرے ہیں کہ آپ $1 ارب کے لیے سب کچھ قربان کرنے پہ تیار ہیں. یہ بات درست ہے کہ اگر IMF $1 ارب دے دے تو اس کے نتیجے میں بہت ساری اسپیسز ہمارے لیے اوپن ہو جائیں گی، لیکن یہ کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟ تو ملک کا ایک عام شہری تو یہ سمجھ رہا ہے کہ یار صرف $1 ارب کا مسئلہ ہے اور ہم اس طرح ناک رگڑ رہے ہیں. لیکن اسی سے ہمیں اس بات کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ اکنامی جو ہے وہ سیاست سے علیحدہ نہیں ہوتی، سیاست جو ہے وہ باقی زندگی کے شعبوں سے علیحدہ نہیں ہوتی. تو یہ جو کرائسس آج ہمیں محسوس ہوتا ہے اسے اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ آپ اپنے اوپر سے پورا اعتماد ہی ختم کر دیں، آپ کسی قابل نہیں ہیں. اور میرا خیال ہے ارشد صاحب نے ہمیں صحیح نشاندہی کی کہ ایک طرح کا یہ انسٹیٹیوشنل کرائسس ہے. ظاہر ہے ہم نے تو ابھی چند دن پہلے بھی ایک سیشن کیا، اور اس سے پہلے کوئی 3-4 مہینے کے دوران جو مختلف ڈسکشنز کیے، ان سب کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم گورننس کے ایک بحران میں مبتلا ہیں. ایک چیز، اس کے پیچھے اخلاقی بحران بھی ہے، اور اخلاقی بحران جو ہے وہ ٹاپ کے بارے میں تو آج کل بہت گفتگو ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے وہ ایک مرتبہ ڈاکٹر AQ خان صاحب ہمارے یہاں تشریف لائے تھے، اور لگتا تو یہ کہ آج حالات بہت خراب ہیں. وہ 95-6 کی بات ہے. تو اس وقت کسی نے زرداری صاحب کا نام لے کے اور کرپشن کا ذکر کیا، تو انہوں نے بڑا دلچسپ تبصرہ کیا. انہوں نے کہا آپ ٹماٹر لینے جاتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے نا، تو وہ 2 گندے ٹماٹر بھی آپ کی تھیلی میں ڈال دیتے ہیں. اچھا، تو ظاہر ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ معاشرے میں اس طرح پھیل گئی ہیں کہ برائی جو ہے اس کا برائی کا تصور جیسے ختم ہو، کیونکہ یہ تو کاروبار ہے نا، کاروبار میں تو ظاہر ہے بالآخر میں نے نفع کمانا. اچھا، لیکن مجھے ظاہر ہے معاملے کا یہ ایک پہلو تھا جو ڈاکٹر AQ خان صاحب نے بیان کیا. میں تو اس وقت اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ انہیں جواب دیتا. میں نے خود یہ دیکھا ہے کہ وہی ٹماٹر والا اگر آپ کے پاس آپ نے اسے پیسے دیے ہیں اور وہ جواباً آپ کو پیسے دینا بھول گیا ہے، تو تھوڑی دیر بعد آپ وہاں سے گزریں گے تو وہ بلائے گا اور آپ کو کہے گا کہ صاحب یہ آپ کے پیسے رہ گئے. میں نے خود بھی دیکھا ہے ایسا. اچھا، تو معاشرے میں یہ دونوں رویے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، اور اصل میں ایک ضرورت ہوتی ہے کہ آپ اس کے سامنے چیزوں کو نکھار کے پیش کریں اور یہ بتانے میں کامیاب ہو جائیں کہ برائی اور اچھائی کا تصور اس جزوی معنی میں نہ لو، ایمانداری اور بے ایمانی اس کے لیے پوری پیراڈائم. اور میرا خیال ہے صفدر صاحب آپ نے کل پرسوں بھی یہ بات کی، میرا خیال ہے یہ بہت اہم بات ہے جس کو بار بار ایمفیسائز کیا جائے کہ ایک ہے پیراڈائم آف لائف. جو پیراڈائم آف لائف ہوگی انسانی رویے اس کے نتیجے میں متعین ہو رہے ہوتے. تو ہمارے یہاں اس پہ بحث ختم ہو گئی ہے. اور اگر آج کے موضوع سے ہم متعلق بات کریں تو ایک مسئلہ بڑا یہ ہو گیا ہے کہ اب یہ سارے آئسولیٹڈ سبجیکٹس کے طور پہ ڈسکس ہوتے ہیں، اور یہ آئسولیٹڈ سبجیکٹس کے طور پہ جب ڈسکس ہوتے ہیں تو رویے اسی طرح سے رہتے ہیں. کہیں کوئی قانون کو پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ قانون میں یہ تبدیلی ہونی چاہیے، کہیں کہتے ہیں کہ پالیسی، کہیں کہتے ہیں افراد کو تبدیل کر دو. تو یہ جیسے پیراڈائم کو بار بار ابھارنا اور اس کی جانب توجہ دلانا اور یہ سمجھ لینا کہ آئسولیشن میں کوئی چیز ٹھیک نہیں ہو سکتی. لیکن کیا آئسولیشن میں چیزوں کو ٹھیک نہ کیا جائے؟
میرے خیال سے یہ بھی غلط رویہ ہوگا، چونکہ یہ ایک طرح سے مرغی اور انڈے والا معاملہ ہے۔ جب آپ مائکرو لیول پہ کسی بھی چیز کو ٹھیک کرتے ہیں تو وہ ایک فیسیلیٹیٹنگ انوائرمنٹ کی جانب موومنٹ ہوتی ہے، اور جب جیسے جیسے انوائرمنٹ فیسیلیٹیٹنگ بنتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے کچھ اور چیزیں ٹھیک ہونے لگتی ہیں۔ تو دونوں لیولز پہ یا دونوں اسٹریمز میں کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہمارا آج جو کام پیش ہوا ہے یہ اس اعتبار سے بہت ہی اہم ہے کہ ہم نے پاکستان کا ایک اور پوٹینشل جس کو لوگ اگنور کرتے چلے جا رہے ہیں اس کو ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے، جس کی بہت ضرورت ہے، اور اس میں دونوں چیزیں ہائی لائٹ ہوئی ہیں۔ ایک یہ کہ اتنا بڑا پوٹینشل ہے جو ایکسپلائٹ ہی نہیں ہو رہا، دوسرا یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں بہت بڑے پیمانے پہ ایکسپلائٹ ہو رہا ہے۔ ابھی تو آپ آج کل کسی بھی وقت سوشل میڈیا ہو یا مین اسٹریم میڈیا، تو اب تو رمضان کا ماحول بن رہا ہے تو ڈھیروں اشتہارات آ رہے ہوں گے زکوٰۃ کے۔ تو جیسے انہوں نے ایک تجویز پیش بھی کی اپنی اس رپورٹ میں، ضرورت تو یہ اس کو انٹیگریٹ کیا جائے۔ اس انٹیگریشن میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بھی ہو سکتی ہے، خود پرائیویٹ سیکٹر کی مختلف لوگوں کو اس میں کوئی بہت سارے آئیڈیاز ہو سکتے ہیں۔ آپ ایک کسی این جی او کے ساتھ جو اس میدان میں سرگرم ہے، جس کے پاس ٹرسٹ بھی ہے، آپ اسے ایک علاقہ حوالے کر دیں، اس علاقے میں اس نے ڈیلیور کرنا ہے، آپ ان کے درمیان تقسیم کر دیں۔ جو اچھی این جی اوز ہیں ان کو بھی کوآپریشن پہ لائیں، بجائے اس کے کہ وہ ایک دوسرے سے کمپیٹ کر رہی ہوں۔ تو ایسے بے شمار آئیڈیاز ہو سکتے ہیں، کچھ کی جانب اشارہ ہو گیا، لیکن انہی اشاروں کی بنیاد پہ آگے اور چیزیں بھی بہت ساری ڈیولپ ہوں گی۔ تو میرے خیال سے ہماری اس رپورٹ کو ہمیں خوش ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اپنے ساتھیوں کو سب کو مبارکباد دینی چاہیے جنہوں نے اس میں کام کیا، کہ انہوں نے اس سبجیکٹ کو جو آہستہ آہستہ ایک طرح سے ڈیڈ سا سبجیکٹ ہو گیا اور یعنی اس پہ کوئی گفتگو نہیں ہو رہی، اس کو ایک طرح سے ہائی لائٹ بھی کیا ہے، اس پہ گفتگو کی گنجائش پیدا کی ہے۔ جو باہر کے اور نئے تجربات انہوں نے پیش کیے ہیں اس کے نتیجے میں سوچنے کی نئی راہیں دی ہیں۔ کہیں نہ کہیں اس سے قانون پہ بھی کام ہوگا اور پالیسی پہ بھی کام ہوگا۔ تو جتنا میں خوش ہوں کہ ہم نے سال سوا سال پہلے اس کام کا آغاز کیا اور آج اس کے اس تکمیلی مرحلے پہ آ گئے، اتنا ہی مجھے یہ احساس بھی شدت سے ہے کہ یہ بہت بڑا کام ہے، اور جتنا کام ہم نے کیا ہے اس نے صرف یہ ہائی لائٹ کیا ہے کہ ابھی بہت سارا اور کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ظاہر ہے کہ آئی پی ایس کا تو یہ میدان رہا ہے، ہماری جتنی بھی ماضی کی کوششیں آپ دیکھیں تو اس میں یہ موضوع کسی نہ کسی درجے میں یعنی زیر بحث آتا رہا ہے، اور شاید یہ بات ہائی لائٹ ہوئی بھی ہے، یہ دوبارہ بھی ہائی لائٹ ہونی چاہیے کہ اس زکوٰۃ کا سسٹم ہو یا سوشل پروٹیکشن کے حوالے سے کسی بھی موضوع پہ بات ہو رہی ہو، یہ تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اسلام کے پورے اکنامک سسٹم کے ساتھ ریلیٹ کرے گا، اور صرف اکنامک سسٹم کے ساتھ ریلیٹ نہیں کرے گا بلکہ پورے سسٹم یا اس جزیرے میں تو کام نہیں ہو سکتا۔ تو اس اعتبار سے یہ چیز کہ ہم اپنی کوششوں کو آگے اور بڑھائیں، کچھ موضوعات اسی رپورٹ کے اندر موجود ہیں، کچھ موضوعات آج کے سیشن میں بھی آ گئے ہیں، تو مجھے تو اس سے یہ حوصلہ تو ملا ہے کہ چیزوں کی نشاندہی ہو گئی ہے، چونکہ ریسرچ کی دنیا میں تو آپ کو معلوم ہے پہلی بات ہی ہے کہ آپ مسئلے کو آئیڈینٹیفائی تو کر لیں، لیکن یہاں تو مسئلہ آئیڈینٹیفائی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ڈائریکشن بھی موجود ہے، تو اس کی بنیاد پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھیں گے۔ یعنی جی آئی زی جو کسی زمانے میں جی ٹی زیڈ ہوتا تھا، تو ہمارا تعلق ویسے جرمن دوستوں کے ساتھ کافی پرانا ہے، اور میں اب سوچتا ہوں آپ نے سوال پہ نہیں کامنٹ کیا تھا کہ خوشی ہوئی کہ ایک ڈونر ایجنسی نے یہ کیا۔ ہمارا تجربہ جرمن دوستوں کے ساتھ کافی اچھا ہے، ہم نے 1980s میں بھی کام کیا ہے جرمن دوستوں کے ساتھ، ہم نے 1990s میں بھی کیا ہے۔ ایک کام جو اسی سے ملتا جلتا تھا وہ ہم نے جی ٹی زیڈ کے ساتھ کیا ہے، اور یہ پشاور میں ہم نے کیا تھا، اور اس میں ہیلتھ کی بات آئی، ارشد صاحب آپ نے کی، وہ تھا ہی سارا ہیلتھ تکافل کے بارے میں تھا، اور ہم نے جرمن ماڈل کو سامنے رکھ کے اس کے اندر سے پاکستان میں ڈویبل کیا چیز ہو سکتی ہے۔ تو 2006 کی بات ہے یہ، میرا خیال ہے وہ کاغذات آپ مصطفیٰ صاحب سے بھی شیئر کیجیے گا تاکہ یہ کنٹینیوٹی بن جائے گی۔ پھر اس وقت بھی یعنی گرین انرجی یا انرجی سیکٹر میں جو یعنی ایک طرح سے آلٹرنیٹ رینیوبل ایجنسی والا معاملہ، انرجی والا معاملہ ہے، اس میں بھی ہمارا بعض جرمن دوستوں کے ساتھ تعاون ہے۔ تو ہمارے اپنے ایکسپیرینس سے یہ بات ہوئی، ہم نے اور دوسری ایجنسیز کے ساتھ بھی کام کیا ہے،
ہماری اپنی جو انٹریکشن ہے اس کی بنیاد پہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم زیادہ اعتماد کے ساتھ مل کے کام کر سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے آج جتنی چیزیں سامنے آئی ہیں اس کے بارے میں ہم یہ ضرور آپس میں مل کے مشورہ کریں کہ ہم کیسے ان کو آگے بڑھا سکتے ہیں. میرا خیال ہے ٹائم نہیں ہے، ہمیں زیادہ بات کرنے کا موقع بھی نہیں ہے، چیئر کے ریمارکس بھی ہو چکے ہیں. یہ تو ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب نے ذرا انکسار سے کام لیا ہے کہ تھوڑا بہت ہمارا حصہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم شروع میں آپ کی جانب سے تعاون کی یقین دہانی نہ ہوتی، اور آپ کے ساتھ میں ڈاکٹر اکرام صاحب کو بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جب ہم کام کو ڈیزائن کر رہے تھے، سوچ رہے تھے، تو ہمیں بڑی تقویت ہو گئی کہ اسلامی نظریاتی کونسل ہمارے ساتھ ہے، چیئرمین صاحب ساتھ ہیں، اکرام الحق صاحب ساتھ ہیں، اور ان کی ذاتی کنٹریبیوشن کے ساتھ ساتھ جو ماضی میں وہاں کام ہوا ہے اس تک ہماری رسائی ہے، اور ان کی ٹیم تک ہماری رسائی ہے جو اس کام میں سے چیزیں ہمیں نکال کے دے سکے. حقیقت یہ ہے کہ یہ سارا کام کرنا ہمارے لیے مشکل تھا اگر ہمیں ڈے 1 پہ یہ حوصلہ نہ ملتا اور اس کے بعد مسلسل یہ تعاون نہ ملتا. میرا خیال ہے یعنی میں اگر شکریہ کی اس فہرست پہ آؤں تو یہ بہت طویل ہو جائے گی، لیکن سلمان صاحب آپ کے شکریہ کے ساتھ، انور صاحب آپ کے شکریہ کے ساتھ، میرا خیال ہے ہمیں نوفل صاحب کو بھی شکریہ کی اس فہرست میں سامنے رکھنا چاہیے، اوپر رکھنا چاہیے، چونکہ ہم ظاہر ہے سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور یہاں تو IPS میں اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں ان کا ایک کلیدی رول ہے، تو اس اعتبار سے وہ تو جو کام بھی ہو اس میں آپ ان کو نظر انداز نہیں کر سکتے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ بعض کاموں میں انسان اس طرح لگتا ہے کہ وہ تو اس کا اپنا ہی کام بن جاتا ہے. تو IPS کے سارے کاموں میں ان کا رویہ یہی ہے، لیکن میں خاص طور پہ اتنا ٹائم لے رہا ہوں کہ ضرور ان کو اکنالج کروں کہ یہ ان کی ذاتی دلچسپی کے بغیر ہم اس طرح اس کو وقت پہ مکمل نہیں کر سکتے تھے. تو جناب بہت بہت شکریہ. اللہ سے امید ہے کہ ہمیں موقع ملے گا، ہمیں حوصلہ ملے گا، اور ہم یعنی ہر طرح کے وسائل اس کام کے لیے حاصل کر سکیں گے. اور جینوئنلی یہ سفر ہے، لمبا سفر ہے، اور لمبے سفر میں آپ درمیان میں رک بھی سکتے ہیں، لیکن یہ کہ پیچھے پلٹ کے دیکھنے کی گنجائش نہیں ہے. اور ارشد صاحب آپ کا خاص شکریہ. ارشد صاحب کے ساتھ ہماری دوستی کی بنیاد ہی ہے کہ ارشد صاحب بھی ساری سچویشن میں سے کوئی مثبت پہلو تلاش کر سکتے ہیں. تو جو بات انہوں نے کہی آخر میں، حقیقت یہ ہے کہ یہ تو پوٹینشل ہے نا، جہاں لوگ بیٹھے ہیں. یہ صحت پروگرام جو ہے، صحت سہولت پروگرام، اس کی غیر معمولی اہمیت ہے، اور یہ آج کے جو ہمارے مسائل ہیں اس کے حل کی جانب بھی نشاندہی کرتی. یہ سب سے پہلے پنجاب میں شہباز شریف صاحب نے انیشیٹو لیا تھا، پھر اس کے بعد یہ KP میں بڑے پیمانے پہ ہوا، پھر اس کے بعد حکومت تبدیل ہو گئی، لیکن ابھی بھی چل رہا ہے. تو پاکستانی قوم کا جو پوٹینشل ہے اس کو استعمال کرنے کے لیے کنسنسس لے کے چلنے کی ضرورت ہے. اور جو لوگ بھی آج کی تاریخ میں اس کنسنسس کو نہیں ہونے دے رہے وہ دراصل پاکستان کے دشمن ہیں. تو جناب بہت شکریہ.